بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول ریڈرز ہب۔ ہم پڑھ رہے تھے راشدہ رفعت کا مکمل ناول دیپ دل کے جلے، کیونکہ یہ کمپلیٹ لانگ ناول ہے تو ہم نے اس کو 2 پارٹس میں پڑھنا تھا۔ اس کا پہلا حصہ آپ نے کل سنا اور پڑھا، آج ہم اس کا دوسرا اور آخری حصہ پڑھتے ہیں۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ دیپ دل کے جلے بائی راشدہ رفعت۔ کیا بات ہے، آج بہت خوش نظر آ رہی ہو۔ مس رابعہ ہاشمی کی کلاس روم کے جانے کے بعد عروج اس کے پاس آئی تھی۔ وہ اپنے ہی خیالوں میں گم ہاتھوں پر تھوڑی ٹکائے بیٹھی تھی۔ عروج کے پاس آنے پر ایک دم سے چونکی۔ میں تمہیں کب سے دیکھ رہی ہوں۔ مس رابعہ کے لیکچر کے دوران بھی تمہارا دھیان کہیں اور تھا۔ عروج اس کے برابر بیٹھتے ہوئے بولی تو وہ مسکرا دی۔ ہاں، آج میں واقعی بہت خوش ہوں، اس سے اعتراف کیا۔ اچھا، ہمیں بھی تو پتہ چلے اس خوشی کی وجہ، عروج نے سرسری سے لہجے میں دریافت کیا۔ پتہ ہے کل ہم جویریے کے گھر گئے تھے، اس نے بتایا۔ اچھا، وہی جویریے جس کا تم اس دن بھی ذکر کر رہی تھی، تمہارا بھائی انٹرسٹڈ ہے جس میں؟ عروج نے پوچھا۔ ہاں، پہلے صرف مغیث ہی انٹرسٹڈ تھا، لیکن اب ہمارا پورا گھر انٹرسٹڈ ہے، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ عروج بھی مسکرا دی۔ سچی عروج، وہ اتنی اچھی ہے نا کہ میں تمہیں بتا نہیں سکتی۔ کل ان لوگوں نے ہمیں کھانے پر انوائٹ کیا تھا، سب لوگوں کو ہی وہ بہت پسند آئی۔ اس کے گھر والوں نے رضامندی تو دے دی ہے، اللہ کرے باقی معاملات بھی جلدی سے نمٹ جائیں۔ مجھ سے تو انتظار ہی نہیں ہو رہا۔ اس کے لہجے میں شوق گھلا ہوا تھا۔ ظاہر ہے بھائی، تمہیں تو انتظار ہوگا، بھائی کے شادی کے ساتھ ساتھ تم بھی پیا دے سدھارو گی۔ عروج نے شوخی سے چھیڑا تو وہ چپ ہو گئی۔ اس موضوع سے وہ جتنا اجتناب برتنا چاہتی تھی، عروج موقع پا کر ہر بار اسی طرح کی باتیں کرتی تھی۔ اوفو مہا، جب بھی شادی کا ذکر آتا ہے تمہارے چہرے پر 12 کیوں بجنے لگتے ہیں؟ ریلیکس یار، اللہ نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تمہیں اعتماد نہیں ہے خود پر؟ ذرا شادی ہو لینے دو، وہ دونوں 2 دنوں میں سیدھے ہو جائیں گے محترم۔ عروج نے اس کے ہاتھ تھپ تھپا کر گویا تسلی دی۔ وہ پھیکی سی ہنسی ہنس دی۔ اچھا یہ بتاؤ، ان کا کوئی چکر لگا تمہاری طرف؟ اس نے دوستانہ انداز میں پوچھا۔ نہیں، بہت دن ہو گئے۔ ہاں، انکل آئے تھے پرسوں، اس نے دھیمے لہجے میں بتایا۔ بہت ڈھیٹ شخص ہے بھائی، عروج بڑبڑائی۔ ماہا نے سوالیہ نگاہیں اس پر گاڑ دی۔ 3-4 دن پہلے آیا تھا، ہماری طرف کوئی 1.5 گھنٹہ تک مغز ماری کی میں نے اس کے ساتھ، اتنی تعریفیں کی تمہاری۔ میرا تو خیال تھا کہ بات کچھ اس کے عقل میں آ گئی ہے، لیکن اس نے ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے بات ادھوری چھوڑی۔ تم نے انہیں میری اور اپنی دوستی کے متعلق بتا دیا؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں یار، اس دوستی کے متعلق تو نہیں بتایا، بس یہی بتایا کہ تم میری کلاس فیلو ہو۔ دوستی کا بتا دیتی تو وہ محتاط ہو جاتا، اور جو اتنی بے تکلفی سے ساری باتیں مجھ سے شیئر کر لیتا ہے کبھی نہ کرتا۔ کیوں، ٹھیک کیا نا میں نے؟ اس نے گمسم بیٹھی ماہا سے تائید چاہی۔ اس نے بغیر سوچے سمجھے گردن ہلا دی۔ ویسے یار ایک بات کہوں، برا تو نہیں مانو گی؟ اس نے پوچھا۔ کہو۔ میرے خیال میں اس رشتے کے متعلق ان کی جو ناپسندیدگی ہے اس میں بڑا ہاتھ تمہارا بھی ہے۔ اس نے کس قدر صاف گوئی سے کہا۔ کیا مطلب؟ ماہا نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ دیکھو ماہا، اون جس طرح کی لڑکی چاہتا ہے تم اپنے آپ کو اس سانچے میں ڈھال کیوں نہیں لیتی؟ اس نے اسے راہ دکھائی۔ مثلاً کیسی لڑکی چاہتے ہیں اون سکندر صاحب؟ وہ اس بار اپنا طنزیہ لہجہ ہونے سے باز نہ روک نہ سکی۔ تم برا مان گئی، لیکن یہ بھی تو دیکھو، اون نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ امریکہ میں گزارا ہے۔ اب اس کی یہ خواہش بالکل فطری ہے کہ اس کی بیوی ماڈرن ہو، زمانے کے مطابق چلنا جانتی ہو۔ اب وہ دور نہیں رہا ماہا جب منگیتروں کو دروازے کے پیچھے سے جھانک کر دیکھا جاتا تھا۔ اب ضروری ہے کہ شادی سے پہلے دونوں فریق انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کریں، ساتھ گھومیں پھریں، اکٹھے لنچ کریں، ڈنر کریں، لانگ ڈرائیو پر جائیں، اور اگر ایک دوسرے کی کوئی بات ناپسند ہو تو کم از کم آمنے سامنے بیٹھ کر ڈسکس کریں۔ اس نے ایک لمبا لیکچر دیا۔ ماہا چپ چاپ سنتی رہی۔ اگر وہ تم سے بات کرنے میں پہل نہیں کرتا تو تم ہی پیش قدمی کرو، اور کچھ نہیں تو کم از کم یہ تو کر سکتی ہو کہ کبھی آئی مس یو کا کارڈ ہی بھیج دیا، کبھی چھوٹا موٹا گفٹ۔ وہ بہت خلوص سے اسے سمجھانا چاہ رہی تھی۔ زندگی کا بیشتر حصہ اون نے امریکہ میں گزارا، عروج میں نے نہیں۔ اس نے اس کی لمبی تقریر کا ایک جملے میں مختصر سا جواب دیا، اور یہ اور بات ہے کہ جملہ کہتے ہوئے اسے عروج کی سلیو لیس شرٹ سے نگاہیں چرانا پڑی تھیں۔ اوفا، تم تو جانے کس مٹی کی بنی ہو، ایک بیزاری کی انتہا پر کھڑا ہے تو دوسرا اس انتہا پر، اور میں احمق ہوں جو دونوں کے درمیان پل بننے چلی ہوں۔ وہ ناراض ہوئی۔ ویسے کہہ تو تم ٹھیک ہی رہی ہو، اگر تمہیں یہ یقین ہے کہ اون تمہیں پسند کرتا ہے تو تم خود بخود ہی اس کی پسند میں ڈھلنے کی کوشش کرتی۔ اب تو یہ کام واقعی بہت مشکل ہے۔ عروج نے ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے گویا تسلیم کیا۔ ویسے وہ تمہاری ہونے والی بھابھی بہت لکی ہے۔ یہ احساس ہی کتنا خوشکن ہوتا ہے کہ کوئی آپ کو چاہتا ہے، آپ کو پسند کرتا ہے۔ عروج پتہ نہیں اسے کیا باور کروانا چاہ رہی تھی، لیکن وہ اس قابل ہی کہاں تھی کہ اس کی کوئی بات جھٹلا سکے۔ اون، تم نے میری ذات کو بہت ارزاں کر دیا ہے۔ بہت مشکلوں سے اس نے اپنے آنسو ضبط کرتے ہوئے دل ہی دل میں شکوہ کیا۔
اپنی دلی کیفیت چھپا کر اپنے دکھوں کی پردہ داری کرتے ہوئے چہرے پر سب ٹھیک ہے کا بورڈ لگانا مشکل تو ہے پر ناممکن نہیں، اور ویسے بھی جب آپ کے ارد گرد سارے اپنے بہت خوش ہوں تو اپنا غم چھپانے کے لیے بہت ہمت اور سلیقہ خود بخود آ جاتا ہے۔ گھر کی فضاؤں میں بہت عرصے بعد شادمانی طاری ہوئی تھی۔ مغیث جو خوش تھا سو تھا، باقی سب گھر والوں کی خوشیوں کا بھی کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ معیز، معید اور منیب اسے جویریہ کے حوالے سے خوب چھڑا کرتے۔ بابا کا موڈ بھی خوشگوار رہتا، وہ ان کی آپس کی فکرے بازیوں سے محفوظ ہوتے تھے۔ اس وقت بھی وہ دوپہر کے کھانے کے بعد سونے کی وجہ سب لاؤنج میں موجود تھے۔ چائے بنانے کی باری منیب کی تھی، وہ اسی بات پر جھلایا ہوا تھا۔ ایک تو میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ چائے بنانے کی باری ہر دوسرے دن میری ہی کیوں آ جاتی ہے، اس نے جھنجھلا کر کہا۔ ہاں یار، سمجھ میں میرے بھی نہیں آتا، تو یوں کر جلدی سے چائے بنا لا، پھر مل کر اس بات پر غور کرتے ہیں۔ معید نے اس کے کندھے پر تھپکی دے کر اسے اٹھانا چاہا۔ جی نہیں، میں نہیں بناتا چائے وائے، جس نے پینا ہے خود بنا لے۔ اس کا اٹھنے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ اچھا چل چھوڑ یار، نہیں بنواتے تجھ سے چائے، آج تو ہمیں چائے سغرا ہی پلائے گی۔ سغرا کو کمرے میں آتا دیکھ کر معیز نے فرمائش کی۔ نا جی، میں اتنی محنت کر کے چائے بناؤں اور اوپر سے آپ کہتے ہیں کہ یہ چائے ہے یا جوشاندہ؟ سغرا نے قطعی انکار کر دیا۔ نہیں کہیں گے آپا سغرا، تم جوشاندہ ہی پلا دو۔ معیز نے منت کی تھی۔ جوشاندہ تو جی مجھے بنانا ہی نہیں آتا، سغرا نے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے جواب دیا۔ یہ اور بات ہے کہ اپنے مذاق کو صرف اسی کو ہی انجوائے کیا تھا۔ یہ ماہا کہاں ہے؟ یکدم معیز کو خیال آیا۔ بحث شروع ہونے سے پہلے تو یہی تھی۔ معید نے ادھر ادھر نظریں دوڑائی۔ یہ لیجیے خواتین و حضرات، گرم گرم چائے۔ اسی لمحے وہ ہنستی مسکراتی چائے کی بڑی سی ٹرے اٹھائے اندر داخل ہوئی۔ دیکھ لے آئی نا وہ چائے، تجھے شرم نہیں آتی؟ اتنی دیر سے بحث میں لگا ہوا تھا، کالج سے تھکی ہاری آتی ہے اور پھر کام میں لگ جاتی ہے۔ معید نے منیب کو شرمندہ کرنا چاہا اور وہ بیچارہ ہو بھی گیا۔ اچھا جی چھوڑے، اپنے معیز صاحب کی دلہن کے آنے کی خوشی میں ان چھوٹے موٹے کاموں کو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں رہے گا۔ سغرا قالین پر پسکڑا مار کر بیٹھ گئی تھی اور کمال بے تکلفی سے چائے کا ایک کپ اٹھا لیا۔ ویسے میں پہلے بتا دوں مغیث صاحب، آپ کی شادی پر پورے 5 جوڑے بناؤں گی، وہ بھی اچھے اور بڑھیا۔ سغرا نے چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے فرمائش نوٹ کروائی۔ پورے 5 جوڑے؟ کچھ تو خدا کا خوف کرو سغرا، معیز نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ تم کیوں فکر کرتی ہو سغرا بی بی، مغیث صاحب بنوا دیں گے آپ کو، اور اس کے بعد تھوڑے بہت پیسے بچ جائیں گے تو وہ اپنی دلہن کو رونمائی میں دینے کے لیے کوئی ہلکی سی انگوٹھی بھی خرید لیں گے۔ معیز نے اسے دوبارہ چھیڑا تھا۔ اچھا بھئی چھوڑو اس بحث کو، مجھے یہ بتاؤ پرسوں ڈنر کے لیے کیا مینیو ترتیب دیا جائے؟ ماہا نے مسکراتے ہوئے موضوع تبدیل کرنا چاہا۔ پرسوں بابا نے جویریہ کی پوری فیملی کو ڈنر پر انوائٹ کیا تھا۔ ارے ہاں یاد آیا، سکندر انکل اور اون کو بھی تو ڈنر پر انوائٹ کرنا تھا، بابا نے کر دیا فون۔ مغیث کو اچانک یاد آیا، کوئی ضروری تو نہیں ہے انہیں بھی بلانا؟ ماہا نے دبی زبان میں کہنا چاہا۔ ارے واہ، کیوں ضروری نہیں ہے؟ تمہیں کھانا زیادہ بنانا پڑے گا نا، تو اس کی فکر کیوں کرتی ہو؟ اپنا منیب ہے، وہ تمہاری مدد کرے گا۔ معید نے منیب کے کندھے پر زوردار ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ اس کے بعد گرما گرم بحث دوبارہ شروع ہو گئی، جس میں منیب بیچارہ ایک طرف تھا اور باقی سب دوسری طرف۔ ماہا بظاہر ان کی بحث سننے لگی مگر دھیان کسی اور سمت ہی لگا ہوا تھا۔ آج تو آپ بہت سونی لگ رہی ہیں ماہا بی بی، وہ کچن میں سغرا کے ساتھ مل کر کھانے کے برتن سمیٹ رہی تھی جب سغرا نے بے ساختہ تعریف کی۔ وہ پھیکی سی ہنسی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی توبہ اور ہمنا نے بھی بالکل یہی بات کی تھی، انہیں گئے ہوئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی۔ آج کی دعوت بہت بھرپور ہوئی تھی، جویریہ کے علاوہ باقی سب لوگ ہی آئے تھے۔ توبہ اور ہمنا کی کمتی میں بہت اچھا وقت گزرا۔ سکندر انکل بھی تقریباً صبح سے آئے ہوئے تھے، اسے کبھی امید تھی کہ اون نہیں آئے گا، پہلے کے برعکس آج اسے اس بات کا کوئی خاص افسوس نہ تھا، بلکہ وہ کچھ ریلیکس تھی۔ اور پھر کھانے سے صرف 15 منٹ پہلے اون بھی آ گیا۔ اسے بالکل بھی تو خوشی نہیں معلوم ہوئی کہ وہ مارے باندھے آیا تھا، لیکن ایک بات ماننے والی تھی کہ وہ ایکٹر زبردست تھا۔ اپنی تمام تر اکڑ و بیزاری شاید گھر ہی بھول آیا تھا۔ اب تو بہت خوشگوار موڈ میں معیز وغیرہ کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھا تھا۔ زبردست کہکہے بلند ہو رہے تھے۔ کھانے کے بعد اور مہمانوں کو رخصت کر کے بابا سکندر انکل کے ساتھ اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ ان کو چائے پہنچانے کے لیے جب وہ لاؤنج سے گزری تو معیز وغیرہ مغیث کو چھیڑ رہے تھے۔ نہیں بھئی، میں تو 100% مغیث کے ساتھ ہوں۔ انسان کو زندگی میں صرف ایک بار موقع ملتا ہے، شادی تو پسند کی ہی کرنی چاہیے، ورنہ ساری زندگی کے لیے پچھتاوا رہ جاتا ہے۔ اون کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ جواباً معیز نے نہ جانے کیا کہا تھا، سب نے کہا لگایا۔ وہ تیزی سے لاؤنج سے گزر گئی، آنسو پلکوں کی باڑ پر آ رکے۔ ان سب میں سے کوئی بھی اون کی بات کی گہرائی تک نہ پہنچا۔ جس تک اس نے بات پہنچانا چاہی تھی وہ آرام سے پہنچا دی تھی۔ وہ کیا جتانا چاہ رہا تھا وہ سب سمجھ گئی تھی۔ کیا بات ہے ماہا ڈیر، میں دیکھ رہا ہوں آج کل تم کھوئی کھوئی سی رہنے لگی ہو۔ وہ سب کے ساتھ بیٹھی کرکٹ میچ دیکھ رہی تھی جب معیز نے اچانک اسے مخاطب کیا۔
وہ جیسے ایک دم چونکی۔ نہیں، میں تو میچ دیکھ رہی ہوں۔ اچھا تو بتاؤ ابھی ابھی کون آؤٹ ہوا ہے؟ معیز نے کہتے ہوئے ٹی وی بھی آف کر دیا۔ اس بار وہ واقعی سٹ پٹ آ گئی۔ وہ پتہ نہیں کتنی دیر سے اسے تک رہا تھا۔ مغیث، معید اور منیب بھی اس کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ کیا ہے معیز، ٹی وی چلاؤ، کوئی بات نہیں ہے۔ سب کی توجہ اپنی طرف مبذول پا کر وہ کچھ روحانسی ہو گئی۔ ماہا تم پریشان ہو، دیکھو اگر کوئی بات ہے تو ہم سے شیئر کرو۔ معید نے اسے مخاطب کیا۔ اف، وہ کیا مسئلہ ہے بھائی، کوئی بات ہوگی تو شیئر کروں گی نا، تم تو پیچھے ہی پڑ گئے۔ اس نے مسکرانے کی کوشش کی لیکن آنکھوں نے اس کا ساتھ دینے سے صاف انکار کر دیا۔ ایک دم ہی ڈھیر سارا پانی آنکھوں میں اتر آیا۔ میں جا رہی ہوں، بابا کا سوٹ پریس کرنا ہے۔ وہ آنکھیں جھپک کر آنسو روکتی فوراً ہی جانے کے لیے اٹھی تھی۔ مغیث سے جلدی سے اسے ہاتھ پکڑ کر روکا، پھر اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ کپڑے منیب پریس کر دے گا، تم وہ بات بتاؤ جس کی وجہ سے پریشان ہو۔ مغیث نے نرمی سے کہا، ہاں ہاں میں کر دوں گا۔ منیب فوراً راضی ہو گیا۔ کیا کالج میں کوئی مسئلہ ہے؟ معید نے اندازہ لگایا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ آنسو اب گال سے پھسل رہے تھے۔ کسی ٹیچر نے ڈانٹا ہے، پیپرز کی تیاری نہیں ہے، یا کسی دوست سے لڑائی ہو گئی ہے؟ وہ سب باری باری اس سے وجہ پوچھتے رہے اور نفی میں سر ہلاتے ایک دم مغیث کے شانے سے سر ٹکا کر بری طرح رو دی۔ ہائے ماہا، کیا بات ہے یار؟ مغیث نے اپنے بازو اس کے گرد حمائل کیے۔ اس کے اس طرح رونے سے سب ہی بوکھلا گئے تھے۔ معیز اور معید نے پریشان ہو کر بے ساختہ ہی اس کے ہاتھ سے ہلانے شروع کر دیے۔ منیب فوراً ہی پانی لے کر آ گیا۔ اس طرح ہچکیوں سے تو وہ کبھی بھی نہ روئی تھی۔ ماہا کیوں پریشان کر رہی ہو؟ معیز نے اسے کندھوں سے پکڑ کر معیز سے الگ کیا۔ اچھا مت بتاؤ، پر یوں ہلکان تو مت ہو، پانی پی لو۔ منیب نے تسلی دیتے ہوئے پانی کا گلاس تھمایا۔ میں بابا کو بلا رہا ہوں، معید اٹھتے ہوئے بولا، اور اس کی دھمکی کارگر رہی۔ نہیں پلیز بابا کو مت بلاؤ، وہ فوراً بولی تھی۔ جب تک تم وجہ نہیں بتاؤ گی ہم کیا کر سکتے ہیں یار؟ مغیث بے چارگی سے بولا۔ اوف، میں سمجھ گیا، منیب ایک دم سر پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا۔ سب لوگوں نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ ماہا بھی متوحش ہو کر اسے دیکھا۔ جانے وہ کیا سمجھا تھا؟ تمہیں وہی والا رونا آ رہا ہے نا ماہا، جو لڑکیوں کو بابل کی دہلیز چھوڑتے ہوئے آیا کرتا ہے؟ منیب نے شرارت سے پوچھا۔ اسے سر جھکا دیا۔ تردید کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی۔ یہ بات تھی؟ معید نے خفگی سے آنکھیں دکھائی۔ جان نکال دی تم نے لڑکی؟ مغیث نے اس کے سر پر چپت لگائی۔ وہ سب منیب کی بات کو سچ سمجھ بیٹھے تھے، اور ایک طرح سے اچھا ہی تھا جو وہ خود ہی ایک فرضی نتیجے پر پہنچ گئے، ورنہ کتنا مشکل ہوتا ان کے سوالوں کے جواب دینا۔ یار ابھی 3 مہینے باقی ہیں شادی میں، تمہیں ابھی سے ملکہ جذبات بننے کی ضرورت نہیں، اس طرح تو تم شادی تک آدھی رہ جاؤ گی۔ معیز نے اسے ڈپٹتے ہوئے کہا، ویسے بھی تم کون سا دوسرے شہر جا رہی ہو؟ لڑکیاں تو رخصت ہو کر ملک سے باہر تک چلی جاتی ہیں، تمہارے ساتھ تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں۔ 15 منٹ کی ڈرائیو پر موجود ہے سکندر انکل کا گھر، روز بھی آ سکتی ہو۔ مغیث نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ پھر اون بہت سیدھا سادہ بندہ ہے، جو کہو گی مان لے گا۔ سکندر انکل تو ہیں ہی بابا کے دوست۔ اون صبح آفس جاتے ہوئے سکندر انکل اور تمہیں یہاں چھوڑ جایا کرے گا، شام کو لے جایا کرے گا۔ منیب نے اپنی سمجھ کے مطابق اسے دلاسا دیا تھا۔ اس احمقانہ بات پر سب نے حسب توفیق اسے گھورا تو ضرور، پر تردید کرنے کی کوشش نہ کی۔ سیدھا سادہ بندہ، اس نے استہزائیہ انداز میں دل ہی دل میں بات دہرائی۔ اگر اپنے چاروں بھائیوں کو اس سیدھے سادے بندے کے وہ ذرّی خیالات بتا دے جو وہ مہا رحمان کے متعلق رکھتا ہے تو جانے ان کا رد عمل کیا ہو، اور اسی ممکنہ رد عمل سے بچنے کے لیے اس نے اپنے لب سی لیے تھے۔ لیکن یہ طے تھا کہ کسی فیصلے پر پہنچنا ضروری ہو گیا تھا۔ عروج کے توسط سے جو باتیں اب تک اس کے علم میں آئی تھیں، انہیں جاننے کے بعد اون کی زندگی میں شامل ہونا اب ناممکن تھا۔ آج ہی تو عروج نے اسے پرتعصب انداز میں اور بہت کچھ بتایا تھا۔ سچی یار، اتنا انسلٹنگ لہجہ ہوتا ہے اون کا تمہارے لیے، مجھ سے تو برداشت ہی نہیں ہوتا۔ ساری باتیں بتانے کے بعد جب عروج نے دھیمے لہجے میں کہا تو غصے سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ سمجھتا کیا ہے وہ خود کو؟ اس نے کہنا چاہا تھا، پر غصے کی شدت سے زبان نے الفاظ کا ساتھ نہ دیا۔ بہت مشکل سے اس نے اپنا غصہ ضبط کیا تھا، لیکن گھر آ کر سارا غصہ آنسوؤں کی صورت میں نکل گیا۔ ہاں، بہت سارا رونے کے بعد دل کچھ ہلکا ہو گیا تھا۔ بس اب کسی فیصلے پر پہنچنے اور مناسب الفاظ میں بھائیوں اور بابا کو بتانے کے لیے ہمت مجتمع کرنی تھی۔ ماہا بی بی آپ کا فون ہے، وارڈروب کی صفائی کر رہی تھی وہ، جب سغرا نے آ کر بتایا۔ ہمنا طوبہ کا ہے؟ اسے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ہاں جی، آپ سن لے جا کر، سغرا مصروف سے انداز میں کہتے ہوئے چلی گئی۔ وہ اٹھ کر فون سٹینڈ کی طرف آ گئی۔
اس نے آج ہمنا سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ان کی طرف آئے گی۔ بہت دنوں سے کوئی چکر نہ لگا تھا۔ جویریہ سے ملنے کو بھی بہت دل چاہ رہا تھا، پر کوئی بھائی دستیاب ہی نہ ہو پا رہا تھا۔ اسے منانے کے لیے کوئی بہانہ سوچتے ہوئے اس نے ریسیور اٹھایا۔ مجھے معلوم تھا تمہارا فون ہوگا، کہو کیا حال چال ہے؟ اس نے بشاشت سے پوچھا۔ دوسری طرف خاموشی چھائی رہی۔ آئی نو تم مجھ سے ناراض ہو، پر کیا کروں یار، میرے بس میں ہوتا تو میں ضرور آتی، اتنا دل کر رہا تھا تم سے ملنے کو، لیکن وہ جو معیز ہے نا، عین وقت پر۔ ہیلو السلام علیکم۔ دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز نے ایک دم اس کی بات کاٹی۔ جی وعلیکم السلام، کون؟ اس نے بے حد متحیر ہو کر پوچھا۔ میں اون بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے آنے والی آواز نے اس کے حواس معطل کر دیے۔ ہیلو ماہا، وہ پکار رہا تھا، وہ جیسے ایک دم ہوش میں آئی۔ پلیز ہولڈ کریں، میں مغیث کو بلاتی ہوں۔ اس نے آہستگی سے کہہ کر فون رکھنا چاہا۔ ماہا پلیز میری بات سنو، اون نے تیزی سے کہا۔ مجھے مغیث سے نہیں، تم سے بات کرنا ہے۔ وہ جواباً جھنجھلا گیا۔ وہ کیا کہنے جا رہا تھا وہ سننے سے پہلے ہی جان سکتی تھی۔ نہیں اون سکندر صاحب، یہ بات میں آپ کی زبان سے نہیں بلکہ آپ کو میری زبانی سننا ہوگی۔ اس نے سوچا تھا، پھر کریڈل پر انگلی رکھ کر رابطہ منقطع کر دیا اور اس کے بعد بآواز بلند سغرا کو پکارا۔ ابھی اس کی گوش مالی کرنا باقی تھی۔ صرف 3 دن بعد ہی قسمت اسے موقع فراہم کر دیا تھا۔ سکندر انکل شام کو بابا سے ملنے آئے تھے۔ انہوں نے ان کو فون کر دیا تھا کہ وہ آفس سے واپسی پر اسے لیتا جائے۔ اون کو آنے میں دیر ہو گئی تھی، اس لیے مغیث انکل کو چھوڑنے چلا گیا اور ان کے جانے کے 15 منٹ بعد ہی اون بھی آ گیا۔ بابا عشاء کی نماز پڑھنے مسجد گئے ہوئے تھے۔ سغرا نے اون کو ڈرائنگ روم میں بٹھا کر اسے اطلاع دی۔ گھر پر اور کوئی نہ تھا۔ اتنا سنہری موقع پھر کب میسر آتا، لیکن اتنا اچانک اس کا سامنا کرنے اور کچھ کہنے کی ہمت نہ پڑ رہی تھی۔ پھر عروج کی باتیں ایک ایک کر کے یاد آتی گئیں اور خود بخود اس کے قدم ڈرائنگ روم کی طرف اٹھتے گئے۔ اون ریلیکس انداز میں صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ ورک گردانی کے لیے سائڈ ٹیبل پر رکھا میگزین اٹھا لیا۔ قدموں کی چاپ پر نظر اٹھا کر دیکھا۔ ماہا کو دیکھ کر اس کے چہرے پر حیرت نمودار ہوئی۔ کیسی ہیں آپ؟ اس نے غالباً مروت نبھانا چاہی۔ میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ اس نے تھوک نگلتے ہوئے اپنی کمزور پڑتی ہمت کو جمع کرنے کی کوشش کی۔ جی کہیے۔ اس کے لب ذرا کی ذرا مسکرائے۔ ماہا نے ایک نظر اس پر ڈالی۔ دل ایک لمحے کو بے ایمان ہوا تھا۔ وہ واقعی ایسا تھا کہ کوئی بھی لڑکی اس کے ساتھ کی تمنا کر سکتی تھی۔ صرف ایک لمحے کی بات تھی۔ اگلے لمحے اس نے اپنے بائیں ہاتھ کی تیسری انگلی سے ڈائمنڈ رنگ اتاری اور اون کے سامنے میز پر رکھ دی۔ یہ اون کی کشادہ پیشانی پر ایک دم کئی شکنیں نمودار ہوئیں۔ انسان کو زندگی میں ایک ہی موقع ملتا ہے اون صاحب، لائف پارٹنر اگر پسند کا نہ ہو تو زندگی گزارنا بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ والدین کی مرضی مانتے ہوئے انچاہی زندگی گزارنا عقل مندی نہیں ہے۔ بے شک انہیں منانا ایک مشکل کام ہوگا، لیکن کاش یہ کام آپ پہلے کر لیتے تو آج مجھے اس مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ بہرحال اپنی پسند کے مطابق زندگی گزارنا آپ کا حق ہے۔ یہ تعلق جو آپ نے صرف بڑوں کی ایما پر جوڑا تھا میری طرف سے ختم ہے۔ آپ مناسب الفاظ میں انکل کو بتا دیجیے گا۔ وہ کہتے ہوئے تیزی سے باہر نکل گئی۔ ماہا، اون نے پکارا تھا لیکن وہ رکی نہیں اور اسی لمحے بابا بھی آ گئے۔ اون نے سامنے رکھی انگوٹھی تیزی سے اٹھا کر مٹھی میں دبا لی۔ ہاں برخودار، بہت دیر لگا دی؟ سکندر نے بہت انتظار کیا۔ جی انکل، وہ بس آفس میں دیر ہو گئی۔ وہ غیر حاضر دماغی سے وجہ بتانے لگا۔ اس کے بعد وہ مشکل 10 منٹ ہی بیٹھا ہوگا۔ بابا نے کھانے کے لیے بہت روکا مگر وہ پھر کبھی صحیح کہتے ہوئے چلا گیا۔ بہت دن ہو گئے سکندر نہیں آیا۔ ناشتے کی میز پر اخبار پڑھتے ہوئے بابا کو ایک دم خیال آیا۔ باقی سب لوگوں نے تو اس خود کلامی پر سرسری سی توجہ دی، البتہ ماہا کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ معیز، شام کو تم فارغ ہونا؟ بابا نے معیز کو مخاطب کیا۔ جی بابا، اس نے تابعداری سے جواب دیا۔ پھر مجھے سکندر کی طرف چھوڑ آنا۔ انہوں نے اخبار طے کرتے اچانک پروگرام بنا ڈالا۔ ٹھیک ہے، وہ راضی ہو گیا۔ اف خدایا، کیسی مشکل صورتحال میں پھنس گئی ہوں میں۔ آنے والے وقت کا خیال کرتے وہ بری طرح خوف زدہ ہو گئی تھی۔ ایک بار تو ہمت دکھا لی تھی، لیکن اب یوں لگ رہا تھا جیسے ساری ہمت اس دن اون سے بات کرنے میں ہی خرچ ہو گئی۔ سکندر انکل کو اب پتہ چل گیا ہوگا، جانے اون نے انہیں کس انداز میں ساری بات بتائی ہوگی۔ کہیں اس بدتمیز شخص نے سارا الزام میرے سر پہ نہ تھوپ دیا ہو۔ کیا سوچیں گے سکندر انکل میرے متعلق، اور پتہ نہیں کس طرح بابا سے بات کرے۔ طرح طرح کے خدشے اسے ستا رہے تھے، لیکن میرے منہ میں بھی زبان ہے۔ سب کچھ صاف صاف بتا دوں گی انکل اور بابا کو۔ جب اون صاحب کے خیالات معلوم ہوں گے تو وہ میرا ہی ساتھ دیں گے۔ بابا کو بھی میرے فیصلے پر ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ اپنی انا اور خودداری پر سمجھوتا نہ کرنے کا درس آخر بابا نے ہی ہمیں گھٹی میں ڈالا ہے۔ بی بریو ماہا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تم نے کوئی غلط قدم نہیں اٹھایا؟ اس نے اپنے آپ کو ڈھیر ساری تسلی دی۔ تمہاری چائے بالکل ٹھنڈی ہو گئی ہے ماہا، کن سوچوں میں گم ہو؟ معید نے اسے ٹھوکا دیا تو وہ جیسے ہوش کی دنیا میں آئی، اور جس وقت بابا سکندر انکل کے ہاں جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے، سکندر انکل بنفس نفیس خود تشریف لے آئے۔
कितनी ही देर तक वो अपने कमरे में बैठी रही। फिर जब मोहित ने चाय बनाने के लिए बुलाया तो उसे बाहर आना पड़ा। हाथ पांव बिल्कुल बेजान हो रहे थे। आने वाले लम्हे का सामना करना आसान था। इतने दिनों बाद सिकंदर अंकल की आमद। वो हस्बे मामूल बाबा के कमरे में ही बैठे थे। उसने बहुत मुश्किलों से अपने हवास काबू में लाते हुए चाय के साथ दीगर लवाजमात ट्रे में सजाए कपकपाते हाथों के साथ जल तू जलाल तू का विर्द करती बाबा के कमरे की तरफ बढ़ी। वो तसव्वुर कर सकती थी कि कमरे का माहौल क्या होगा। खफा खफा से अंकल और चुपचाप सादे बैठे बाबा। फिर उसे पास बिठाया जाएगा और बाबा दृष्टि से उससे इस्तफसार करेंगे और फिर बस फिर उसके भी जब्त के बंधन टूट जाएंगे और वो रोते हुए बाबा और अंकल को सारी सूरत हाल बता देगी। वो दिल ही दिल में मंसूबे बनाती कमरे में दाखिल हुई, लेकिन अंदर का मंजर तवक्को के खिलाफ था। बाबा अखबार से कुछ पढ़कर अंकल को सुना रहे थे और अंकल हंस रहे थे। अरे वाह, हमारी बेटी चाय भी ले आई। बहुत तलब हो रही थी गरम गरम चाय की। वो उसे देखकर बशाशत से मुस्कुराए। अस्सलाम वालेकुम अंकल। उसने हैरानी छुपाते हुए सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो। उन्होंने हमेशा की तरह बहुत शफकत से उसके सर पर हाथ रखा। भाई आज तो मैं एक ख़ास बात करने आया हूँ। उसके हाथ से चाय का कप लेते हुए अंकल ने कहा, महा बेटा रात के खाने के लिए कोई अच्छी सी चीज़ बना लो, तुम्हारे अंकल खाना खा कर जाएंगे। बाबा ने उसे वाज़ेह तौर पर खिसकाना चाहा। वो उस बात में सर हिलाते हुए बाहर निकल आई। छुप कर बात सुनना एक मायूब हरकत थी, पर इस वक्त इस हरकत को किए बिना कोई चारा भी ना था। वो बाहर निकलकर दरवाजे की ओट में खड़ी हो गई। बस अब कोई करीब की तारीख रख लो। हमारा घर बहुत सूना है, उसे बहू की बहुत ज़रूरत है। अंकल ने चाय का सिप लेते हुए संजीदगी से कहा। बाबा ने पुरसोच अंदाज में हुंकारा भरा। ठीक है, अब्दुल्ला साहब से बात करते हैं। उनके बड़े भाई को सऊदी अरब से आना है, उनके आने पर ही तारीख मुकर्रर करेंगे। बाबा ने जवेरिया के अब्बू का नाम लेते हुए बताया। हाँ यार, तुम अपनी बहू अपने घर ले आओ और मैं अपनी बेटी ले जाऊं। अब मज़ीद इंतज़ार नहीं होगा। ज़िंदगी बहुत बेकैफ हो गई है। दिल करता है घर दोबारा से घर लगने लगे। अंकल ने सर दा भरकर कहा। जवाबन बाबा ने सिकंदर अंकल को कहा। क्या कहा वो सुन ना पाई। ढीले ढीले कदमों से चलती किचन में आ गई। ये तो गेम ही उलट गई थी। यकीनन ओन को हिम्मत ही ना पड़ी होगी वो सिकंदर अंकल को कुछ बताता। बुज़दिल ना हो तो। गुस्से की शदीद लहर ने उसे अपनी लपेट में ले लिया। फ्रूट बास्केट में से एक बड़ा सा सेब निकाल लिया और उस पर जोर से दांत गाड़कर ओन का आया गुस्सा गोया उस पर निकाला। इतना कम वक्त है जी, दो दो शादियों की तैयारी होगी कैसे? 2 महीने तो यूं चुटकी बजाते गुजर जाएंगे। सुगरा ने तशवीश से जुमला हाजरीन को मुखातिब किया था। हमें भी मालूम है सुगरा साहिबा के वक्त बहुत कम है, आप मज़ीद तो ना दहलाएं। मोइज़ ने उसे घूर कर कहा। मुझे तो 1 महीना पहले ढोलकी मंगवा देना जी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना। अब तो अरसा हो गया ढोलक बजाए हुए। सुगरा ज़्यादा ही पुरजोश हो रही थी। वैसे सुगरा, तुम्हारे कंधों पर तो दोहरी जिम्मेदारी पड़ गई। तुम बनो के गीत गाओगी या बनड़े के? मोईद ने शरारत से पूछा। ये फैसला बाद में हो जाएगा, तुम पहले मेरी शर्ट धो दो। घंटे भर से कह रहा हूँ तुमसे, मुगीस ने कहा तो वो सर हिलाते हुए चली गई। कितना अरमान है सुगरा को तेरी शादी का? मोइज़ ने मुगीस को छेड़ा। एक सुगरा को ही अरमान है, वही करेगी अपने सारे अरमान पूरे, और तो जैसे किसी का कोई अरमान ही नहीं। काफ़ी देर से चुप बैठी महा मजीद खामोश न रह सकी। सब ने हैरत से उसे देखा। हाँ, ये तुम्हें क्या हुआ? मोइज़ ने हैरत से उसे देखा। कुछ नहीं हुआ मुझे। मेरे भाई की शादी और ढोलक बजाएगी सुगरा, गीत गाएगी सुगरा, जोड़े बनवाएगी सुगरा, भाई को रुखसत करा के लाएगी सुगरा, और नेग लेगी तो वो भी सुगरा। वो तो जैसे फट पड़ी। सब खामोशी से उसकी शक्ल देख रहे थे। तुम लोग बाबा से एक ज़रा सी बात नहीं मनवा सकते? कोई ज़रूरी तो नहीं कि मुगीस और मेरी शादी एक साथ हो? भाई की शादी में अपने अरमान पूरे करने का क्या मेरा कोई हक नहीं? वो रोहानसी होने लगी। वो तो ठीक है महा, लेकिन मुईद ने कुछ कहना चाहा। लेकिन कुछ नहीं, प्लीज़ बाबा से बात करो, वो मिन्नत भरे लहजे में बोली। बाबा नहीं मानेंगे, और अगर बाबा मान भी गए तो सिकंदर अंकल नहीं मानेंगे। मोइज़ ने उसे समझाना चाहा। क्यों, ये कोई नाजायज़ मुतालबा नहीं। ज़िंदगी में कितने अरसे बाद तो खुशी का मौका आया है। मेरा भी तो दिल कर रहा है कि मैं जी भरकर अपनी खुशियाँ और अरमान पूरे करूँ। वो यासियत से बोली। अच्छा, मैं बात करूँगा बाबा से, कोशिश करके देख लेने में कोई हर्ज नहीं। मुगीस ने उसे तसल्ली दी। और न जाने उसने बाबा से किस तरह बात की, बाबा ठीक ठाक बरहब हो गए। हद होती है साहिबजादे, बजाय इसके कि बहन को समझाओ, ये हमकाना तजवीज़ लेकर मेरे पास आ गए। जाओ बुलाओ माहा को, मैं खुद बात करता हूँ उससे, उन्होंने खफगी से कहा था। वो मुंह लटकाए बाहर आ गया। वो छोटे छोटे कदम उठाती बाबा के कमरे में चली गई। आज माह की खैर नहीं, मुनीब तशवीश से बोला। 15-20 मिनट बाद वो कमरे से निकली। छोटी सी नाक गुलाबी हो रही थी, आंखों के गोशे भी नम थे। हाँ, होंठों पर मुस्कुराहट थी। बाबा मान गए?
اسے ہنستا مسکراتا دیکھ کر معید نے حیرت سے پوچھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے اسبات میں گردن ہلا دی۔ ناممکن، ان میں سے تو کسی کو یقین ہی نہ آ رہا تھا۔ میری بات کبھی ٹالی ہے بابا نے اس نے فخری انداز میں کہا۔ اگر یہی بات تھی تو پہلے ہی خود بات کیوں نہیں کر لی؟ مجھے ڈانٹ پڑوانا لازمی تھی۔ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ یہ احمقانہ تجویز لے کر میرے پاس کیوں آ گئے، اور خود جو مان لی وہ۔ مغیث خفا ہو رہا تھا اور اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس کھڑے بابا اس کی بات سن کر نم آنکھوں کے ساتھ مسکرا دیے تھے۔ اسے کیا بتاتے کہ بیٹیوں کی بات ٹالنا کتنا مشکل ہوتا ہے، اور بیٹی بھی ماہا جیسی، جس نے زندگی بھر کوئی مطالبہ یا فرمائش نہیں کی، اور اب بھی ان کے سینے میں سر چھپاتے ہوئے بس اتنا کہا تھا، ماما ہوتی تو میری بات کبھی نہ ٹالتی۔ بس ایک لمحے کی بات تھی، اسے سمجھانے کے لیے سوچی گئی ساری دلیلیں بے معنی لگنے لگیں۔ اچھا ٹھیک ہے، میں تمہارے انکل سے بات کرتا ہوں۔ انہوں نے اس کی آنکھیں پوچھتے ہوئے پیشانی چوم لی تھی، اور پھر سارے معاملات حسب منشا طے پا گئے تھے۔ ایک انتہائی مشکل مرحلہ اتنی آسانی سے طے ہو جائے گا، یہ ماہا کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ فی الحال شادی کا التوا میں پڑنا ہی ایک بڑی کامیابی تھی۔ مزید سوچ بچار کرنے اور نئی حکمت عملی وضع کرنے کے لیے کافی مہلت مل گئی تھی، لیکن تفصیل سے سوچنے کا یہ سارا کام اس نے مغیث کی شادی کے بعد کے لیے اٹھا رکھا۔ فی الحال وہ ساری فکر اور اندیشے ایک طرف رکھ کر شادی انجوائے کرنا چاہتی تھی، اور وقت بھی اتنی تیز رفتاری سے بھاگ رہا تھا کہ اسے سوچنے کی فرصت ہی نہ تھی۔ بابا آج کل بہت خوش تھے، بلکہ ایک بابا ہی کیا، گھر کا ہر فرد خوش تھا، پرجوش اور متحرک۔ پھر ایک خبر نے اس خوشی کی خبر کو مزید دوبالا کر دیا۔ اون آفیشل ٹور پر سنگاپور اور ملائیشیا چلا گیا تھا۔ فی الحال واپسی کا کچھ پتہ نہ تھا۔ تھوڑا بہت بوجھ جو اس کے ذہن پر دھرا تھا وہ بھی مکمل طور پر ختم ہو گیا۔ وہ ہلکی پھلکی ہو کر شادی کی تیاریوں میں مگن ہو گئی۔ ان دنوں اسے ماما کی کمی شدت سے محسوس ہو رہی تھی، اگرچہ بابا کے حلقہ احباب سے اسے بھرپور تعاون مل رہا تھا، خصوصاً افتخار انکل کی بیٹی نگی باجی نے اسے شاپنگ میں بہت مدد دی۔ شادی کے دن بالکل قریب آ گئے تھے۔ مہمانوں میں سب سے پہلے بڑی پھپھو کی فیملی آئی، اور اس کے بعد تو گویا مہمانوں کا تانتا بن گیا۔ عرصہ دراز سے فیملی میں کوئی فنکشن نہیں ہوا تھا، سب کو ہی ایک دوسرے سے ملے ہوئے مدت ہو چکی تھی۔ رابطوں میں کمی کی ایک بڑی وجہ فاصلوں کی دوری بھی تھی۔ چھوٹے چچا کی پوسٹنگ اٹک میں تھی، بڑے چچا کراچی، ماموں اسلام آباد، خالہ کوئٹہ، غرض سب مشینی انداز کی زندگی گزارنے اپنے اپنے مسئلوں میں الجھے ہوئے تھے، لیکن اب عرصے بعد موقع آیا تو سب ہی اپنی تمام تر مصروفیات پس پش ڈالتے ہوئے شادی میں شرکت کے لیے آن موجود ہوئے۔ گھر مہمانوں سے بھر گیا تھا، وہی روایتی ہلچل جو کسی بھی شادی والے گھر کا حصہ ہوتی ہے۔ مہندی کی تقریب گھر پر ہی منعقد ہوئی۔ بابا مہندی لانے اور لے جانے کے حق میں نہیں تھے، حالانکہ اس کی سب کزنز نے اس بات پر تھوڑا بہت شور بھی مچایا، لیکن بابا نے سب کو سمجھا دیا۔ پھپھو بھی اس معاملے میں بابا کی ہمنوا تھی۔ رسمیں رواج ایک حد تک اچھے لگتے ہیں، فضول میں دوسروں پر بار ڈالنا ٹھیک نہیں۔ مہندی پر بھی لڑکی والوں کا شادی جتنا خرچہ ہو جاتا ہے، تم نے جو ہلہ گلہ کرنا ہے اپنے گھر پر کرو، کوئی منع نہیں کرے گا۔ پھپھو نے پیار سے سمجھایا تھا، لیکن سچی بات تو یہ تھی کہ گھر پر رسم کا بھی بہت مزہ آیا۔ آصف چچا کی آرٹسٹک مزاج لیزا نے چھوٹے سے لون کو خوبصورتی سے سجا دیا۔ رات گئے تک خوب ہلہ گلہ جاری رہا۔ مغیث کے لیے خاص طور پر سجائی گئی کرسی پر اسے بیٹھنے کا بہت کم موقع ملا، زیادہ تر معیز اور معید نے ہی اس پر قبضہ جمائے رکھا۔ پہلا طویل سیشن گانوں کا ہوا، 1 گھنٹے تک سب لوگوں نے صبر آزما سکون کے ساتھ سغرا کو سنا، پھر روما نے ڈھول اپنے قبضے میں لے لیا۔ اس کے بعد رات گئے تک خوب ہنگامہ مچا۔ منیب کے ہاتھوں میں مووی کیمرے نے اس یادگار تقریب کے ایک ایک لمحے کو محفوظ کیا تھا۔ میرج لان میں ہر طرف آنچلوں کی بہار تھی۔ آج ولیمے کی تقریب تھی۔ وہ ابھی جویریہ کے بیوٹی پارلر سے واپس لائی تھی۔ جویریہ کو تھوڑی دیر کے لیے برائڈل روم میں بٹھا کر وہ اپنی کزنز کے پاس آ گئی۔ جھوٹی کہیں کی کہہ رہی تھی، اون ملیشیا گیا ہوا ہے تو کیا سامنے اون بھائی کا بھوت کھڑا ہے؟ عائشہ نے ایک دم اسے چٹکی کاٹی تو اس نے چونک کر سامنے دیکھا، معید کے ساتھ کھڑا ہوا بلا شبہ اون ہی تھا۔ عائشہ کی یادداشت غضب کی تھی، اس نے اون کی صرف تصویریں دیکھ رکھی تھی اور پھر بھی ایک نظر دیکھنے پر ہی پہچان گئی۔ کیا ہوا، کیا باتیں کر رہے ہیں آپ؟ روما کو خودبد ہوئی عائشہ نے جواباً سب کو اون کے متعلق بتا دیا۔ واو ماہا، وہ ہیں اون بھائی، اوف اتنے ڈیشنگ ہے، ہاؤ لکی یو آر، آؤ ہمارا تعارف تو کرواؤ۔ روما نے اس کا ہاتھ پکڑا تو جیسے حواسوں میں آئی۔ پاگل ہو گئی ہو، اس نے اپنا ہاتھ چھڑایا تھا، ورنہ روما سے کچھ بعید نہ تھا کہ وہ ہاتھ پکڑ کر کھینچتی ہوئی اون تک لے جائے۔ اتنے دنوں بعد آئے ہیں اون بھائی، مل تو آؤ، عائشہ اسے چھیڑ رہی تھی۔ ویسے آج تو تم لگ بھی بہت پیاری رہی ہو، بالکل مغلیہ شہزادی، علیزا نے بے ساختہ تعریف کی۔ تو اون بھائی کو بھی تو دیکھو کیا پرسنالٹی ہے، واٹ اے پرفیکٹ کپل، کسی اور نے کہا تھا۔ لڑکیوں کے اتنے بڑے گروپ کی توجہ اپنی جانب مبذول دیکھ کر
ओन और मोहित को भी अंदाज़ा हो गया था कि बात इन्हीं के मुतालिक हो रही है। मोहित ने शरारत से उनको कुछ कहा, जवाबन वो मुस्कुरा दिया। ये यकीनन मोहित ने हमारे मुतालिक ही कुछ कहा है, आओ चलकर पूछते हैं। लीजा से मजीद जब्त ना हो सका। बिल्कुल यार, आओ मिलकर आते हैं, हमारे होने वाले जीजा जी हैं, तारुफ तो होना चाहिए ना। रूमा की क़ियादत में सब ही चल दी। उसने सिर्फ आयशा को हाथ पकड़कर जाने से रोका। माहा, क्या हुआ है? ये एकदम तुम्हारी शक्ल पर 12 क्यों बजने लगे हैं? आयशा ने उसे बगौर देखा। जी नहीं, कुछ नहीं, थक गई हूँ शायद। वो नज़दीक पड़ी कुर्सी घसीट कर बैठ गई। अब उसकी पुश्त ओन की जानिब थी, लेकिन लड़कियों के आने वाले कह के इस बात की गमाजी कर रहे थे कि बातचीत बहुत खुशगवार मूड में हो रही है। मेरा ख्याल है जवेरिया को लेकर आते हैं, वरना फ़ोटो सेशन में बहुत देर हो जाएगी। वो दानिस्ता वहाँ से उठ गई। फिर जिस वक्त वो जवेरिया को स्टेज पर लाकर बिठाया गया तो सबकी तवज्जो उसी जानिब मबजूल हो गई। उसके बाद ढेर सारी रस्मों में वक्त गुजरने का पता ही नहीं चला। वो जब भी इन खूबसूरत लम्हों में महव होने लगती, जाने कैसे ओन पर नज़र पड़ जाती। फिर मोइज़ ने फ़ोटो सेशन के लिए उनको भी स्टेज पर बुलवा लिया। वसी और इस स्टेज पर इस वक्त यंग पार्टी का कब्जा था। सब लोग मुगीज़ को छेड़ रहे थे। कहकों का एक तूफ़ान उमड़ रहा था। शहजादों की सी आन बान वाला मुगीज़ और उसके पहलू में डीप पर्पल लहंगे में बेतहाशा हसीन लगती जवेरिया हया के बोझ से उसकी पलकें झुकी जा रही थी। मुगीज़ अलबत्ता सबकी फ़िक्रों का बरजस्तगी से जवाब दे रहा था। ओन भाई देख लें, थोड़े से दिनों की बात है, फिर इस जगह आप भी बैठे होंगे। अभी से ज़हनी तौर पर तैयार हो जाएं। रोमा ने ओन को मुखातिब किया। उसने मुतबस्सम लहजे में कोई जवाब दिया था। शोर की वजह से वो ओन का जवाब तो ना सुन पाई, अलबत्ता मतवज्जो इसी तरफ थी। उसी लम्हे ओन ने भी नज़र उठाकर उसे देखा। नज़रों का तसादम होने पर उसने बौखला कर अपनी नज़रें चुराई थी। दिल एकदम तेज़ी से धड़का, हथेलियाँ अलग पसीना पसीना हो गईं। अरूज की कही गई सारी बातें उस वक्त जहन से महव हो गई थीं। दिल अलग ही अंदाज से धड़क रहा था, लेकिन सबसे ज़्यादा हैरत उसे ओन के रवैये पर थी। कितना बड़ा एक्टर था वो, सबके साथ घुल मिलकर इंतहाई खुश दिली से बातें करता। ओन से यकसर मुख्तलिफ था जिसकी बातें उसे बताई गई थीं। ये सब कुछ ठीक नहीं हो रहा महा बीबी। या तो ओन को अपना चेहरा बदलने में कमाल हासिल है, या फिर आपने जल्दबाजी में इंतहाई अहमकाना कदम उठा लिया है। बेशक ओन ने सिर्फ अंकल के कहने पर यह रिश्ता जोड़ा है, लेकिन ये तो तय है कि वो इसे निभाने पर मजबूर था। हो सकता है शादी के बाद आहिस्ता आहिस्ता उसकी नापसंदीदगी मोहब्बत में ढल जाए। दिल जो बातें उसे आज समझा रहा था, आज से पहले अकल में कभी ना आई थी, लेकिन अब तीर कमान से निकल चुका था और उसके हाथ की तीसरी खाली उंगली उसका मुंह चढ़ा रही थी। और जिस चीज़ ने उन्हें एक रिश्ते में बांधा था, कई दिन पहले वो भी उन अल्फाज के साथ उनको लुटा चुकी थी कि मेरी तरफ से ये ताल्लुक़ ख़त्म। उसके बाद उनकी तरफ से मुकम्मल खामोशी थी। शायद वो भी अपना फ़ैसला सुनाने के लिए मुनासिब मौके का मुंतज़िर था, पर अब शायद बहुत देर हो गई थी। जो रिश्ता इंतहाई सादगी और खामोशी से जुड़ा था, उसके ख्याल में उतनी ही खामोशी से टूट भी जाता, लेकिन अब ऐसा होना नामुमकिन लग रहा था। बाबा ने फैमिली के एक एक बंदे को पकड़कर उसका तारुफ करवाया था, और अगर उनकी खामोशी टूट गई और उसने बाबा को सब कुछ बता दिया तो ये ख्याल आते साथ ही एकदम उसे पसीना आ गया। माहा, ज़रा आओ मेरे साथ। पीछे से एकदम मोइज़ आया था और गैर महसूस तरीके से उसका हाथ पकड़कर स्टेज से नीचे ले गया। मैं बहुत देर से देख रहा हूँ कि तुम बिल्कुल खामोश खड़ी हो, क्या बात है? उसने नरमी से पूछा। मम्मा याद आ रही है ना? उसकी खामोशी से मोइज़ ने खुद ही नतीजा अक्स किया, और वो वाकई उस लम्हे मम्मा की याद इस शिद्दत से आई कि दिल में एकदम होक उठी थी। बेवकूफ़ लड़की, मम्मा साथ हैं हमारे। मैंने तो पल पल उनकी मौजूदगी महसूस की है। आज तो बहुत खुश होंगी मम्मा। और बाबा को देखो, कितने अरसे बाद यूँ रिलैक्स नज़र आ रहे हैं। तुम्हारी शक्ल देखकर परेशान हो जाएंगे। बी ब्रेव यार, मोइज़ ने मोहब्बत भरे लहजे में कहा उसे तो वो उसे मुतमिन करने के लिए मुस्कुरा दी। शादी के हंगामे ख़त्म हुए। आहिस्ता आहिस्ता सब ही मेहमान रुखसत हुए। घर अपनी पहली वाली रूटीन पर आ गया, लेकिन अब इस रूटीन में जवेरिया की सूरत में बहुत अच्छा इजाफा हो गया था। सिर्फ एक फ़र्द के इजाफे से ही घर में रौनक सी हो गई थी। जवेरिया थी ही इतनी अच्छी, उससे बहुत जल्द हर किसी के दिल में अपनी जगह बना ली। सबसे ज़्यादा खुश तो बाबा थे। बहू के मुतालिक जो नामालूम से खदशात कितने अरसे से जहन में कुलबुला रहे थे, सबका यकसर ख़ात्मा हो गया, और वो बरमला इस बात का एतराफ़ भी करते। उस लड़के ने ज़िंदगी में पहली बार कोई अक्लमंदी का फ़ैसला किया है, वरना मुझे तो तवक्को नहीं थी कि इसका इंतखाब इतना बेहतरीन भी हो सकता है। बाबा बशाशत से मुस्कुराते हुए
کہتے بابا اب ہمیں بھی موقع دیں، ہم بھی اتنی ہی عقل مندی سے فیصلہ کریں گے۔ معیز شرارت سے کہتا تو وہ بھی مسکرا دیے۔ کبھی معید جویریہ کو چھیڑتا، سچ سچ بتائیے بھابھی، آپ نے تو یونیورسٹی میں معیز کو اچھی طرح دیکھ رکھا تھا، پھر بھی شادی پر راضی ہو گئی۔ تم لوگ یقین تو نہیں کرو گے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ میں انہیں شکل سے تو جانتی تھی، لیکن نام مجھے پہلی بار تب پتہ چلا جب پہلی بار ماہا ہمارے گھر آئی تھی۔ جویریہ ہنس کر کہتی، اف کیا وقت تھا وہ۔ ویسے جیا کتنی خونخوار نظروں سے دیکھ رہی تھی آپ معیز کو۔ ماہا کو یاد آیا تو کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ جویریہ بھی مسکرا دی۔ اچھا چھوڑو یہ باتیں، مجھے یہ بتاؤ آج شام کی دعوت میں مجھے کون سا سوٹ پہن کر جانا چاہیے؟ آخر خاص دعوت ہے۔ اس بار جویریہ نے اسے چھیڑا تو وہ یکلخت چپ ہو گئی۔ نئی شادی شدہ جوڑے کے اعزاز میں سکندر انکل نے سب گھر والوں کو ڈنر پر انوائٹ کیا تھا۔ میرا خیال ہے وہ بلو والا پہن لے، آپ پر بہت سوٹ کرتا ہے، اس نے سنبھلتے ہوئے کہا۔ اچھا اور تم کیا پہنو گی؟ میں وہ مشکل مسکرائی۔ میں تو جا ہی نہیں رہی۔ ارے واہ، سکندر انکل نے بطور خاص تمہارا نام لیا تھا، جویریہ مسکراتے ہوئے بولی۔ اچھا نہیں لگے گا جیا، منگنی کے بعد میں ایک بار بھی ان کے ہاں نہیں گئی۔ ہاں پہلے جب انکل اکیلے رہتے تھے تو کبھی کبھار بابا کے ساتھ چلی جاتی تھی، اس نے ٹالنا چاہا۔ جویریہ اسے بغور دیکھ رہی تھی۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، اس نے زیادہ اصرار نہ کیا۔ انکل کل سکندر انکل ناراض ہو رہے تھے کہ تم کیوں نہیں آئی، جویریہ نے اسے مخاطب کیا۔ اس وقت گھر میں وہ اور جویریہ ہی تھے، اور پتہ ہے تمہارے نہ آنے پر ان کو بھی بہت مایوسی ہوئی۔ میرے خیال میں سب سے زیادہ کمی تو اسی نے محسوس کی، جویریہ نے شرارت سے کہا۔ ناممکن، وہ پھیکی ہنسی ہنستے ہوئے بولی۔ کیوں ناممکن بھئی، آخر منگیتر ہے تمہارا۔ ویسے ماہا تم خوش قسمت ہو، اتنا ڈیسنٹ اور ڈیشنگ شخص ملا ہے تمہیں۔ مجھے تو واقعی بہت اچھا لگا اون، جویریہ نے کھلے دل سے تعریف کی۔ پلیز جیا کوئی اور بات کرے، اس نے آہستگی سے کہا۔ جویریہ کچھ دیر خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ ماہا، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ لوگوں کی صحیح پہچان کے لیے ایک عمر بھی کم ہوتی ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ ایک نظر ہی انسان کو اندر تک جان لینے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ میری شادی کو تقریباً 1 مہینہ ہونے کو آیا ہے، تمہارا میرے متعلق کیا خیال ہے؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ کیا مطلب جیا؟ اس نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ مطلب یہ کہ میں تمہیں کیسے لگتی ہوں، مجھ پر اعتماد کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اس کی سنجیدگی میں ہنوز کوئی فرق نہ پڑا تھا۔ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں جیا؟ میں آپ پر اعتماد نہیں کروں گی تو کس پر کروں گی؟ آپ میری بھابھی، بہن، دوست، سب ہی کچھ تو ہیں۔ اس نے جویریہ کے ہاتھ تھام لیے تھے۔ اتنا سب کچھ سمجھنے کے باوجود تم اپنے دل کی بات مجھ سے شیئر کیوں نہیں کرتی؟ کیسی بات؟ اس نے نگاہیں چرائی۔ میں پچھلے کئی دنوں سے نوٹ کر رہی ہوں تمہارے اور ان کے تعلق میں کچھ ہے، اس کے ذکر پر تمہارا رد عمل بہت عجیب سا ہو جاتا ہے، نہ سمجھ میں آنے والا۔ تم اس کے متعلق بات کرتے ہوئے کتراتی ہو، حالانکہ میں شادی کے بعد ان سے 3-4 مرتبہ ملی ہوں۔ مجھے تو اس میں کوئی ایک بات بھی ایسی نہیں لگی جس کی بنیاد پر اسے ناپسند کیا جائے۔ میرے خیال میں وہ ہر لحاظ سے پرفیکٹ انسان ہے جو کسی بھی لڑکی کا آئیڈیل ہو سکتا ہے۔ پھر تم اسے کیوں ناپسند کرتی ہو؟ جویریہ نے الجھ کر اسے دیکھا۔ میں اسے ناپسند نہیں کرتی جیا، وہ مجھے ناپسند کرتا ہے۔ اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئی۔ کیا مطلب؟ جویریہ کے لیے یہ انکشاف حیران کن تھا، اور اتنے دنوں سے جو وہ راز اپنے سینے میں چھپائے پھر رہی تھی، آج ایک ہمدرد پا کر ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے۔ وہ دھیرے دھیرے سب کچھ بتاتی چلی گئی۔ جویریہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے خاموشی سے اسے سنتی رہی۔ اب آپ ہی بتائیں جیا، کیا میں نے کوئی غلط کام کیا ہے؟ کیا زندگی بھر کے تعلق میں اس زبردستی کی کوئی گنجائش ہوتی ہے؟ اون میں تو ہمت نہیں تھی تو میں نے ہی یہ قدم اٹھا لیا، اس نے جویریہ سے تائید چاہی۔ لیکن فی الحال تو اون نے کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا ہے نا؟ اس کی طرف سے خاموشی رشتہ برقرار رکھنے کا ظاہر کرتی ہے، جویریہ پرسوچ انداز میں بولی۔ یہی سب کچھ سوچ کر تو میرا دماغ معاف ہو جاتا ہے، وہ بے بسی سے بولی۔ میں یہ تو نہیں کہوں گی ماہا کہ تم نے غلط کیا، ہاں یہ ضرور کہوں گی کہ جلد بازی میں تمہیں کسی کو اعتماد میں تو لینا چاہیے تھا، بھائیوں کو بتاتی یا بابا سے بات کرتی، کم از کم کوئی اون سے جواب طلبی کرتا کہ وہ واقعی اس رشتے پر ناخوش ہے یا یہ تمہارا رد عمل ہے۔ وہم کیسے ہو سکتا ہے جیا؟ میں نے عروج کی ایک ایک بات تو آپ کو بتائی ہے، اس نے انہی کی بات پر زور دیتے ہوئے کہا۔ دیکھو ماہا، وہ لڑکی اپنی طرف سے سچ میں جھوٹ کی آمیزش بھی تو کر سکتی ہے، صرف سنی سنائی باتوں پر اعتبار کرنا کوئی عقل مندی تو نہیں، جویریہ نے اسے خلوص سے سمجھایا۔ جیا، وہ لڑکی اون کی کزن ہے، وہ مجھ سے جھوٹ کیوں بولے گی؟ اس نے باور کرایا۔ اچھا یہ بتاؤ کتنی پرانی دوستی ہے تمہاری اس کے ساتھ؟ جویریہ نے پوچھا۔ زیادہ پرانی تو نہیں، اس نے اعتراف کیا۔ شادی میں آئی تھی؟ اس نے پرسوچ انداز میں پوچھا۔ نہیں، بلایا تو تھا پر آئی نہیں، ماہا نے بتایا۔ جویریہ خاموشی سے کچھ سوچتی رہی۔ آپ کی خاموشی مجھے نروس کر رہی ہے جیا، کیا میں نے کچھ غلط کر دیا؟
وہ گھبرا رہی تھی۔ اگر کچھ غلط کر بھی دیا ہے تو فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، جویریہ نے اس کے ہاتھ تھپک کر تسلی دی۔ تھینک یو بھابھی، تھینک یو سو مچ، آپ نے میری بہت بڑی مشکل حل کر دی۔ اون ہنستے ہوئے جویریہ کا شکریہ ادا کر رہا تھا۔ تمہاری مشکل تو حل کر دی، میری نند کی مشکل کون حل کرے گا؟ اگر کہو تو تمہاری وضاحت پہنچا دوں اسے۔ فون کی دوسری طرف جویریہ بھی ہنس رہی تھی۔ نہیں بھابھی پلیز، آپ نے ماہا سے کچھ نہیں کہنا، اس کے دل میں بہت غلط فہمیاں ہیں، انہیں میں ہی دور کروں گا۔ اون نے فوراً کہا، اچھا تو پھر کب آ رہے ہیں ہماری طرف؟ جویریہ نے پوچھا۔ بھابھی کل تو میں آفس کے کام سے اسلام آباد جا رہا ہوں، 3-4 روز تک واپسی ہے میری، مگر آپ کو اسے کچھ نہیں بتانا۔ اون نے دوبارہ تاکید کی۔ اچھا بابا ٹھیک ہے، میں فون رکھ رہی ہوں کیونکہ سامنے سے مہا آ رہی ہے، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ بھابھی۔ اس نے بھی موبائل آف کر کے سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ ذہن ہلکا پھلکا ہو گیا تھا اور ہونٹوں پر دل فریب مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ ذہن کے پردے پر پریشان سی ماہا کی شبیہہ لہرائی، بیوقوف لڑکی۔ اسے اس کی حماقتوں پر غصہ بھی آ رہا تھا اور پیار بھی۔ ماہا رحمان، اس لڑکی سے وہ تب بھی اچھی طرح واقف تھا جب امریکہ میں تھا۔ رحمان احمد اس کے بابا کے بہترین دوست تھے اور ماہا ان کی اکلوتی بیٹی۔ بابا کی زبان سے وہ اکثر و بیشتر اس کا ذکر سنتا رہتا تھا۔ بہت سمجھدار بیٹی ہے رحمان کی، ماں کے مرنے کے بعد سارا گھر سنبھال رکھا ہے، مجھ سے بھی بہت محبت اور ادب سے پیش آتی ہے۔ بابا اکثر فون پر اس کا تذکرہ کرتے تھے۔ وہ اگرچہ واضح طور پر کچھ نہ کہتے تھے، پھر بھی وہ ان کی اس گفتگو کے پس منظر سے پوری طرح آگاہ تھا۔ امی کے بعد بابا کی زندگی کا واحد مقصد ایک عدد خوبصورت، خوب سیرت اور سلیقہ مند بہو کی تلاش تھا، جو ان کے گھر کو دوبارہ سے گھر بنا دے۔ بابا کی بات چیت سے اندازہ ہوتا تھا کہ ماہا میں یہ ساری خوبیاں بدرجہ اتم پائی جاتی ہیں، لیکن وہ بابا کی باتیں سن کر دانستہ نظر انداز کر دیتا تھا۔ وہ بے شک بہت تابعدار بیٹا تھا، لیکن اتنا بھی نہیں تھا کہ ایک نظر دیکھے بغیر محض بابا کی پسند پر جیون ساتھی کا انتخاب کر لے۔ پھر بابا کے اصرار پر وہ امریکہ سے مستقل طور پر پاکستان آ گیا۔ پاکستان میں اس کی تعلیمی صلاحیت کے مطابق اسے زبردست سی جاب کی آفر ہوئی تھی اور پھر وہ بابا کے بغیر زیادہ عرصہ رہ بھی نہیں سکتا تھا، سو اسے پاکستان آنا ہی پڑا۔ بابا نے اس کے آنے کی خوشی میں گرینڈ پارٹی دی تھی اور اس گرینڈ پارٹی میں وہ پاکستانی لڑکیوں کے طور طریقے دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ بہت سی ماؤں نے اپنی بیٹیوں کا اس سے خود تعارف کروایا۔ بے تحاشا فیشنیبل لڑکیاں اپنی نسوانی انا کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اس کے گلے کا ہار بن رہی تھیں۔ پھر اس کی نظر بالکل ایک طرف کو بیٹھی اس منموہنی صورت والی لڑکی پر پڑی۔ پنک سوٹ میں 4-5 بچوں کے درمیان گھری ہوئی اس لڑکی نے ایک لمحے میں اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کرا لی تھی۔ ایک گلگوتھنے سے بچے کو وہ گود میں اٹھا کر چوم رہی تھی، باقی بچوں کو اپنے ارد گرد بٹھا رکھا تھا۔ ان کی باتوں پر بے تحاشا ہنستے ہوئے وہ لڑکی اسے اس پورے ہجوم سے منفرد لگی۔ پھر کسی نے اسے نام لے کر پکارا تھا، ماہا۔ نام سن کر اس کے ذہن میں جھماکا ہوا، تو یہ تھی ماہا رحمان، رحمان انکل کی بیٹی۔ پتہ نہیں کیوں جب بھی بابا اس کے متعلق بتاتے تھے تو اس کے ذہن میں سنجیدہ مزاج سگھڑ آپا ٹائپ لڑکی کا خاکہ کھینچ آتا تھا۔ وہ اس کے تصور سے بالکل مختلف نکلی۔ بابا کا انتخاب یقیناً لاجواب تھا۔ اسے بابا پر بے ساختہ پیار آیا تھا۔ اس کے بعد وہ لاشعوری طور پر اسی کی طرف متوجہ رہا۔ 1-2 بار اس کی ٹیبل کے پاس سے گزرا بھی، لیکن وہ بچوں میں اتنی محو تھی کہ آس پاس کے لوگ اور نظارے اس کے لیے قطعی غیر اہم تھے۔ نگی باجی، بنٹی کو تو آپ گھر ہی چھوڑ آئیں، لے آتی تو کتنا مزہ آتا۔ وہ اپنے ساتھ بیٹھی خاتون سے مخاطب تھی۔ 4-5 بچوں کی موجودگی کے باوجود یہ شکوہ اسے اتنا دلچسپ لگا کہ وہ اپنے ہونٹوں پر آئی ہنسی نہ روک سکا۔ پھر بابا نے اسے آواز دے کر بلایا تھا، وہ کسی اور سے تعارف کروا رہے تھے۔ 15-20 منٹ بعد جب وہ دوبارہ وہاں سے گزرا تو وہ نظر نہیں آئی، البتہ غالباً وہ چلی گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد ساری تقریب اسے پھیکی پھیکی سی لگی۔ پارٹی کے بعد 1 ہفتے کے اندر اندر ہی اس کے کئی پرپوزل آئے۔ ان پرپوزل میں سے ایک پرپوزل شیبہ آنٹی کی عروج کا بھی تھا۔ شیبہ آنٹی نے چھوٹی خالہ کے ذریعے پیغام کہلوایا تھا۔ بابا نے فیصلے کا سارا اختیار اسے دے دیا۔ اس نے رسمی طور پر بھی سوچنے کی مہلت نہ لی۔ پارٹی کے بعد عروج سے اس کی کئی ملاقاتیں ہوئی تھیں۔ وہ موقع بموقع اس سے ملنے چلی آتی تھی اور وہ ناگواری کے باوجود اسے کبھی ٹوک نہ سکا، لیکن اب چھوٹی خالہ کے ذریعے واضح اور 2 ٹوک انکار کہلوا دیا۔ عروج سے بہتر لڑکی تمہیں نہیں مل سکتی، خوبصورت ہے، ماڈرن ہے، ہائی سوسائٹی میں موو کرنا جانتی ہے، تمہارے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چل سکے گی۔ انہوں نے اسے قائل کرنا چاہا۔ سوری خالہ، جو باتیں آپ کر رہی ہیں وہ میری ترجیحات میں کبھی بھی شامل نہیں رہیں، اس نے قطعیت سے کہا۔ اچھا، کیسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ انہوں نے حیرت سے پوچھا۔ بس ایک سیدھی سادی لڑکی، وہ دلکش انداز میں مسکرا دیا۔ سیدھی سادی لڑکی بہت خوب، کہاں سے ملے گی تمہیں؟ خالہ واضح طور پر مذاق اڑا رہی تھی۔ مل گئی ہے اس نے ان کے لہجے کا برا نہ مانا تھا۔ اس کی امی کے خاندان کے تقریباً سب لوگ ہی ایسے تھے، پتہ نہیں امی ان سب میں اتنے مختلف کیسے تھیں۔
وہ ہمیشہ یہی سوچتا تھا۔ بہرحال خالہ جواب لے کر چلی گئی۔ اس کے بعد ننھیال کی طرف سے واضح طور پر سرد مہری کا رویہ اپنا لیا گیا۔ بابا کو اس کے انکار کا پتہ چلا تو اسے بلایا۔ تم نے کہیں میری وجہ سے تو انکار نہیں کیا؟ اگر تمہیں عروج پسند ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، بابا نے اسے یقین دلاتے ہوئے کہا تو وہ مسکرایا۔ نہیں بابا، مجھے عروج بالکل پسند نہیں۔ اتفاق سے اس معاملے میں آپ کی اور میری فریکوینسی ایک ہی جگہ آ کر سیٹ ہو گئی ہے، اس نے مسکراتے ہوئے اعتراف کیا۔ یعنی؟ بابا نے متحیر ہو کر اس کی جانب دیکھا۔ یعنی ماہا؟ اس نے ان کا جملہ مکمل کیا۔ رحمان کی بیٹی؟ بابا کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ان کے دل کی خواہش یوں پوری ہوگی۔ اس نے مسکراتے ہوئے سر ہلا دیا اور بے انتہا خوش ہو گئے تھے۔ بہت پیاری بچی ہے، نیک اور سعادت مند۔ اسے دیکھ کر ہمیشہ مجھے یہ خیال آتا تھا کہ کاش میری بھی ایک بیٹی ہوتی۔ میں کل ہی جاؤں گا رحمان سے بات کرنے۔ وہ ایک دم پرجوش ہو گئے تھے اور کہنے کے مطابق وہ اگلے روز ہی پرپوزل لے کر پہنچ گئے تھے۔ پھر دونوں دوستوں نے باہمی مشورے سے منگنی تک کا دن طے کر لیا۔ منگنی کیا ہوئی تھی؟ محض ایک رسم تھی۔ سکندر صاحب بڑی پھپھو کے ساتھ جا کر اسے انگوٹھی پہنا آئے۔ ایک ہفتے بعد رحمان صاحب وغیرہ ان کی طرف آئے۔ معیز وغیرہ سے اس کی خاصی بے تکلفی ہو چکی تھی۔ کھانے کے بعد بزرگوں کی محفل جم گئی۔ میرے خیال میں اب ہمارا یہاں کوئی کام نہیں رہ گیا، چلنا چاہیے، مغیث نے رائے ظاہر کی۔ چلو تم بھی ہمارے ساتھ، اس بہانے گھر بھی دیکھ لو گے، ابھی تک گھر آنا نہیں ہوا تمہارا۔ معیز نے تجویز دی۔ اسے تجویز ماننے میں اس سے کیا تعامل ہو سکتا تھا؟ گھر دیکھنے کی تو کوئی خاص خواہش نہیں تھی، البتہ مستقبل کی گھر والی کو دیکھنے کو جی مچل رہا تھا۔ تمام رات سے یہی دعا کرتا گیا کہ کاش ماں کی ایک جھلک دکھائی دے جائے اور دعا قبول ہو گئی۔ جیسے ہی وہ مغیث وغیرہ کے ساتھ لاؤنج میں داخل ہوا، وہ سامنے صوفے پر پاؤں چڑھا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ شروع میں اس کی نظر اون پر نہیں پڑی، جب ہی اس نے بآواز بلند منگنی دھوم دھام سے نہ ہونے کا شکوہ کیا تھا۔ پھر اس نے اسے اندر آتے دیکھا تو کچھ ہکا بکا رہ گئی تھی۔ وہ یقیناً اسے پہچان نہ پائی تھی، اور جب پہچانا تو بوکھلا کر کمرے سے باہر بھاگی تھی۔ اس کی بوکھلاہٹ دیکھ کر بے ساختہ مسکراہٹ اون کی لبوں کو چھو گئی۔ اس کے بعد وہ گھنٹہ بھر وہاں رکا رہا۔ ماں کو ایک نظر مزید دیکھنے کو دل کر رہا تھا، لیکن وہ دوبارہ اندر نہیں آئی۔ پھر تھوڑے دنوں بعد قسمت نے ایک اور موقع فراہم کیا، جب رحمان صاحب نے ڈنر پر انوائٹ کیا تھا۔ اس دن عین موقع پر آفس سے کال آ گئی۔ ڈیلیگیشن ریسیو کرنے کی ذمہ داری اس کے کولیگ محسن کی تھی، مگر اس کی وائف ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھی، مجبوراً اسے ایئرپورٹ جانا پڑا۔ ڈنر اٹینڈ نہ کرنے کا افسوس بہت ہو رہا تھا، اور اس وقت 1:15 ہو گیا جب بابا نے رات گئے اس کی واپسی پر تفصیلات بتانا شروع کی۔ آج وہاں بہت پیاری لگ رہی تھی، اور کھانا تو بہت ہی لاجواب پکایا تھا، خصوصاً بریانی بہت مزیدار تھی، اور کھیر تمہاری پسند کے مطابق۔ وہ بابا کھانے کی بات چھوڑے، وہ پہلے والی بات بتائیں نا۔ اس نے ان کی بات کاٹی۔ پہلے والی بات؟ بابا جان بوجھ کر انجان بنے۔ جی کیسی لگ رہی تھی ماہا؟ اس نے رسمی جھجک بالائے طاق رکھتے ہوئے پوچھا۔ مجھ سے کیا پوچھ رہے ہو؟ خود چل کر دیکھ لیتے تھے کہ کتنی پیاری لگ رہی تھی۔ تمہارے نہ آنے پر تھوڑی سی مایوس بھی تھی، بابا نے کہا تو اسے گہرے ملال نے آن گھیرا، ساتھ ساتھ یہ احساس بھی خوشکن تھا کہ وہ آج اس کے لیے تیار ہوئی تھی، اس کا انتظار کیا تھا۔ صبح ماہا سے فون پر بات کر لوں؟ اس نے بابا سے پوچھا تو وہ ہنس پڑے۔ کر لینا، پہلے رحمان سے اسلام دعا کرنی پڑے گی، پھر مغیث معیز وغیرہ سے گپے لگانے پڑیں گی، اس کے بعد اگر ہمت پکڑو تو کسی سے کہہ کر ماہا کو بھی لائن پہ بلوا لینا۔ بابا صاف صاف مذاق اڑا رہے تھے، لیکن یہ ساری باتیں سچ تھی۔ وہ جب بھی اس سے بات کرنے یا ملنے کا سوچتا، 4 بھائیوں کی موجودگی اسے خائف کر دیتی، حالانکہ دوستی سب کے ساتھ خوب ہو چکی تھی۔ پھر ایک دن مغیث کے ساتھ ایک کام سے یونیورسٹی جانا تھا، وہ اسے لینے گھر پہنچا تو گیٹ ماہا نے کھولا۔ بہت گھریلو حلیے میں، ایک ہاتھ میں بھٹا تھامے، وہ یقیناً اس کے سامنے کے لیے قطعی تیار نہ تھی۔ جس بری طرح وہ بوکھلائی تھی، انہوں نے مزید کچھ کہنے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ حالانکہ موقع اچھا تھا، وہ کوئی ہلکی پھلکی بات کر سکتا تھا، لیکن ماہا کی گھبراہٹ اور بوکھلاہٹ کسی ہلکی پھلکی بات کی بھی متحمل نہ ہو سکتی تھی۔ پھر 1-2 بار اسے بابا کے ساتھ جانے کا اتفاق ہوا تو وہ اسے پہلے سے کچھ مختلف لگی، الجھی ناراض سی۔ اس کے بعد بہت عرصے تک جانے کا موقع ہی نہ مل سکا۔ جس روز مغیث کی بات طے کرنے کے لیے اس کے سسرال والے آئے تو رحمان صاحب نے اسے اور بابا کو بھی مدعو کیا۔ کھانے کے بعد جب مغیث وغیرہ کے ساتھ لاؤنج میں محفل جمی ہوئی تھی، تب وہ اتفاقاً وہاں سے گزری۔ اسے دیکھتے ساتھ ہی اس نے مسکراتے ہوئے بآواز بلند اسے سنانے کی کوشش کی تھی، شادی تو پسند سے کرنی چاہیے، ورنہ ساری عمر کے لیے پچھتاوا رہ جاتا ہے۔ منی خیز سا جملہ اور انداز تھا اس کا۔ 4 بھائیوں کی موجودگی میں اظہار پسندیدگی کا اس سے محفوظ طریقہ اور بھلا ہو بھی کیا سکتا تھا، لیکن اس فکرے کے سنتے ہی ماہا کے چہرے پر بہت عجیب تاثرات نمودار ہوئے تھے۔ وہ واقعی الجھ گیا تھا، اس کے ساتھ کوئی مسئلہ تھا ضرور، پر کیا تھا اسے بالکل اندازہ نہیں تھا۔ پھر ایک دن اس نے اسے فون کرنے کی ہمت کر ڈالی۔ سغرا نے فون اٹھایا تھا، اس نے اسے خاص طور پر تاکید کی تھی کہ وہ اس کا نام
بتائے بغیر اسے بلائے۔ کچھ دیر تک ماہا نے غلط فہمی میں بات کی اور وہ مزے سے سنتا رہا۔ پھر جب اس نے اپنا تعارف کروایا تو وہ یکلخت چپ ہو گئی۔ وہ تصور میں اس کی گھبرائی ہوئی شکل دیکھ سکتا تھا۔ وہ مغیث کو بلانے کے در پہ تھی اور اس بات پر وہ جھنجھلا گیا۔ قسمت نے پہلی بار موقع فراہم کیا تھا۔ ماہا، میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں، اس نے جھنجھلاتے ہوئے اسے پکارا تھا، مگر ماہا نے مزید کوئی بات کیے بغیر رابطہ منقطع کر دیا۔ اس نے بھی ٹھنڈی سانس لے کر فون رکھ دیا۔ اس لڑکی سے شادی سے پہلے بات کرنے کی کوشش ہی فضول تھی۔ اسے غصہ بھی آ رہا تھا اور ہنسی بھی۔ اوکے ماہا ڈیر، ایک بار شادی تو ہو لینے دو، گن گن کر بدلے لے لوں گا، اس نے ہنستے ہوئے سوچا۔ پھر اس روز جب وہ آفس کے کام کے سلسلے میں بری طرح منہمک تھا، تب بابا نے فون پر تاکید کی تھی کہ وہ واپس جاتے ہوئے انہیں بھی رحمان صاحب کی حال سے پک کر لے۔ بابا کے فون آنے کے بعد اس نے طوفانی انداز میں کام نمٹایا تھا۔ اسے اپنے اوپر حیرت بھی ہوتی تھی کہ ماہا کی صرف ایک جھلک دیکھنے کے لیے اس کا دل اتنی بری طرح کیوں بے تاب ہو جاتا ہے۔ وہاں جا کر معلوم ہوا کہ بابا مغیث کے ساتھ گھر چلے گئے ہیں۔ انکل بھی نماز پڑھنے گئے ہوئے تھے۔ مغیث وغیرہ میں سے کوئی بھی گھر پر موجود نہ تھا۔ اصولاً اسے فوراً چلے جانا چاہیے تھا، لیکن وہ ڈھیٹ بنا بیٹھا رہا۔ پھر ماہا اندر داخل ہوئی تھی۔ اسے شدید حیرت نے آن لی اور یہ حیرانی اس وقت سوا ہو گئی جب ماہا نے اسے خود مخاطب کیا۔ اس کے بعد جو کچھ اس نے کہا وہ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ سب سے پہلے تو انگلی سے انگوٹھی اتار کر اس نے اس کے سامنے میز پر رکھی۔ اس غیر متوقع بات کے لیے اس کے فرشتے بھی تیار نہ تھے۔ وہ اسے کچھ بولنے کا موقع دیے بغیر خود ہی بولتی گئی۔ اس کی بیشتر باتیں اون کے سر پر گزر رہی تھیں۔ پھر جب اس نے کہا، میری طرف سے یہ تعلق ختم، آپ مناسب الفاظ میں انکل کو بتا دیجیے گا۔ یہ سن کر اس کا دماغ سن رہ گیا۔ ماہا کی باتوں نے اسے ساری رات سونے نہ دیا۔ وہ اسے کیسا حق دینا چاہ رہی تھی؟ اس کی کس بات پر وہ یہ سمجھنے پر مجبور ہوئی تھی کہ وہ اس رشتے سے ناخوش ہے؟ سوچ سوچ کر دماغ شل ہو گیا تھا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ خود کسی اور میں انٹرسٹڈ ہو اور الزام میرے سر پر رکھ کر اپنے آپ کو بری ذمہ قرار دینا چاہتی ہو؟ دماغ میں ایک خیال یہ بھی آیا تھا، لیکن دل نے یہ بات تسلیم کر کے ہی نہ دی۔ ماہا سے اپنی پہلی ملاقاتیں یاد تھیں۔ اس کا سامنا ہونے پر بھکلاہٹ کے باوجود رنگ اس کے چہرے پر بکھرتے تھے۔ ان کے بعد کسی سوال کی گنجائش ہی نہیں بچتی تھی۔ پھر یکایک یہ کیا ہو گیا؟ وہ جتنا سوچ رہا تھا اتنا الجھ رہا تھا۔ ماہا سے تفصیلی بات کیے بغیر اس مسئلے کو سلجھانا ناممکن تھا، اور اس سے بھی زیادہ ناممکن کام ماہا سے تفصیلی بات کرنے کا موقع تلاش کرنا تھا۔ وہ کسی کے علم میں لائے بغیر یہ کام کرنا چاہتا تھا۔ عقل مندی کا تقاضا یہ تھا کہ وہ بات اس کے اور ماہا کے درمیان ہی رہے۔ ساتھ ساتھ اس بات کا دھڑکا بھی لگا ہوا تھا کہ وہ احمق لڑکی اپنے اوٹ پٹانگ خیالات کسی اور کے ساتھ شیئر نہ کر لے۔ اسی ذہنی کشمکش کا وقتی خاتمہ اس روز ہوا جب بابا نے بتایا، آج میں رحمان کے گھر گیا تھا، وہ بھی اس حق میں ہے کہ شادی جلد ہو جانی چاہیے۔ مغیث کے سسرال والوں سے بات کر کے اب ہم قریب کی کوئی تاریخ رکھ رہے ہیں۔ اس کے ذہن پر جیسے کوئی بڑا بوجھ ہٹ گیا۔ ٹھیک ہے ماہا بی بی، اب تھوڑے دنوں کی بات ہے۔ جب آپ قانونی اور شرعی طریقے سے میری زندگی میں شامل ہو جائیں گی تو میں تمہاری ساری حماقتوں کا جواب دوں گا۔ احمق لڑکی سمجھتی ہے کہ میں اس کے ساتھ پر راضی نہیں ہوں۔ آنے والے وقت کا تصور کر کے اس کے لب آپ ہی آپ مسکرا اٹھے۔ ذہن ہلکا پھلکا ہو گیا تھا۔ چند روز بہت خوشگوار موڈ میں گزرے، مگر پھر کچھ دن بعد رات کے کھانے پر بابا کچھ چپ چپ سے لگے۔ طبیعت تو ٹھیک ہے آپ کی؟ اس سے استفسار کیا۔ ہاں، انہوں نے مختصر جواب دیا۔ آج رحمان آیا تھا۔ قدرے توقف کے بعد انہوں نے بتایا۔ رحمان صاحب کی آمد کوئی اتنا غیر معمولی واقعہ نہیں تھی، لیکن بابا کے اداس چہرے نے اسے ایک دم چوکنا کر دیا۔ کیا کہہ رہے تھے؟ اس نے فوراً پوچھا۔ جواباً انہوں نے ساری بات اسے بتا ڈالی۔ ناٹ ایٹ آل بابا، کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ جب طے تھا کہ مغیث کی شادی کے ساتھ ہی ماہا کی بھی رخصتی ہوگی تو پھر اب اسے شدید غصے نے آن لیا۔ طے تو تھا بیٹا، لیکن رحمان ماہا کی محبت میں مجبور ہو گیا۔ پھر ماہا کا کہنا بھی درست ہے، بچی کی زندگی میں پہلا خوشی کا موقع آیا ہے، وہ بھائی کی شادی میں اپنے ارمان پورے کرنا چاہتی ہے۔ بابا تحمل سے اسے سمجھا رہے تھے، لیکن بابا لیکن کچھ نہیں، میں نے مان لی ہے رحمان کی بات۔ پھر 2-4 مہینوں کے آگے پیچھے کے فرق سے بھی کیا فرق پڑتا ہے؟ بہت فرق پڑتا ہے بابا، وہ کچھ بے بسی سے بولا۔ اسے احمق سی ماہا سے اس قدر چالاکی کی ہرگز توقع نہ تھی۔ ویسے بیٹا جی، میں تو سمجھتا تھا کہ تمہاری شادی کی مجھے ہی جلدی پڑی ہے، اب معلوم ہوا تم تو مجھ سے بھی زیادہ بے تاب نکلے۔
بابا اسے چھیڑ رہے تھے، وہ مشکل مسکرایا۔ بابا کو کیا بتاتا کہ اس بے تابی کی اصل وجہ کیا ہے۔ اگلا پورا ہفتہ اس نے ماہا سے رابطے کی سر توڑ کوشش کی۔ غلط فہمی کا فوری ازالہ ضروری تھا، ورنہ اس کی حماقتوں کا سلسلہ دراز ہو سکتا تھا، لیکن باوجود کوشش کے ماہا سے بات نہ ہو پائی۔ گھر پر فون کرنے کی صورت میں رحمان صاحب یا معیز وغیرہ سے بات ہوتی تو وہ غلطی سے بھی فون نہ اٹھاتی تھی۔ ایک دو بار بابا کے ساتھ گھر گیا تو وہ گھر پر موجود نہ تھی، بچے شاپنگ کرنے گئے ہیں۔ بابا کے استفسار پر رحمان صاحب بتاتے، یہ ساری صورتحال اس کو مزید پریشان کرنے کے لیے کافی تھی۔ پھر آفس کی طرف سے سنگاپور اور ملائیشیا جانے کے لیے ہیڈ آفس نے اس کی سلیکشن کی، نہ چاہتے ہوئے بھی اسے رضامندی ظاہر کرنا پڑی، اور ایک طرح سے اچھا ہی تھا۔ 1 ڈیڑھ ماہ تک کا عرصہ قدرے پرسکون گزرا۔ پھر جب پاکستان واپس آیا تو معیز کی شادی بخیر و خوبی انجام پا چکی تھی، صرف ولیمے کا فنکشن باقی تھا۔ ولیمے میں اس کی آمد ماہا کے لیے قطعی غیر متوقع تھی۔ وہ اپنی کزنز کے جھرمٹ میں کھڑی تھی اور ناقابل یقین حد تک خوبصورت دکھائی دے رہی تھی۔ وہ معید کے ساتھ باتیں کر رہا تھا، پھر بھی اس کی طرف دیکھنے سے خود کو باز نہ رکھ پایا۔ پھر کسی کے توجہ دلانے پر ماہا نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ پہلے حیران ہوئی تھی اور پھر پریشان۔ اس کی کزنز اسے چھیڑ رہی تھی اور ذرا دیر بعد ماہا کو چھوڑ کر وہ سب ان کی طرف آ گئی۔ سب نے اپنا تعارف کروایا تھا اور ماہا کے حوالے سے اسے چھیڑ رہی تھی، یہ یقین دلا رہی تھی کہ وہ دنیا کی خوش قسمت ترین شخص ہے جو اسے ماہا جیسی لڑکی کا ساتھ ملا۔ وہ بھی ہنستے ہوئے ان کی شوق فکروں کا جواب دے رہا تھا۔ موڈ خود بخود ہی خوشگوار ہو گیا تھا۔ اپنے نام کے ساتھ منسلک ماہا کا حوالہ جہاں دل کو خوشکن احساس عطا کر رہا تھا، وہاں اس بات کی تسلی بھی تھی کہ اس بیوقوف لڑکی نے اپنی حماقتوں میں کسی اور کو شریک نہیں کیا ہے۔ وہاں موجود سب لوگ ہی اسے بہت اپنائیت اور پیار سے ملے۔ ماہا البتہ بہت دل گرفتہ اور اداس دکھائی دے رہی تھی، اور اس کی اداس شکل دیکھ کر پچھلے کئی دنوں سے اس پر آیا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اب اس مسئلے کو مزید لٹکانے کی بجائے سنجیدگی سے حل کرے گا۔ ماہا سے اس کی بات سنے یا نہ سنے، وہ بابا اور رحمان صاحب کی مدد سے اس مسئلے کو نمٹے گا، لیکن خوش قسمتی سے جویریہ بھابھی سے ہونے والی ملاقاتوں نے اس بات کی نوبت بھی نہیں آنے دی۔ ہنسمکھ اور ملن نثار سی جویریہ بھابھی پر پہلی ہی نظر میں اعتماد کرنے کو جی چاہا۔ پھر اس نے انہیں سب کچھ بتا دیا۔ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس مسئلے کو سلجھانے میں ہر ممکن تعاون کریں گے، اور آج آنے والے فون نے اس کی سب الجھنوں کا خاتمہ کر دیا تھا۔ عروج کے متعلق اسے سن کر افسوس تو ہوا مگر حیرت نہ ہوئی۔ اپنے ریجیکٹ کیے جانے کا اس نے خوب بدلہ لیا۔ اصل غصہ سے ماہا پر آ رہا تھا، جو اس کی باتوں پر آنکھیں بند کر کے یقین کرتی چلی گئی۔ اس نے جویریہ بھابھی کو مختصر الفاظ میں عروج کے بارے میں بتا دیا تھا، لیکن ماہا کو یہ سب کچھ بتانے سے سختی سے منع کر دیا۔ اتنا حق تو وہ یقیناً رکھتا تھا کہ اس کے دل میں اپنے متعلق پیدا ہونے والی بدگمانیوں کو خود ختم کرے۔ سکندر صاحب کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی۔ ویسے تو ہمیشہ سے ہی ہائی بلڈ پریشر کے مریض تھے، لیکن اپنی پرہیز نہ کرنے والی عادت اور باقاعدگی سے دوا نہ لینے کی وجہ سے بی پی اچانک خطرناک حد تک شوٹ کر گیا۔ اتفاق سے رحمان صاحب اس روز معید کے ساتھ وہیں موجود تھے۔ معید انہیں ہاسپٹل لے گیا۔ ان کے آفس بھی فون کر دیا۔ بروقت ٹریٹمنٹ سے انکل کی حالت سنبھل گئی تھی، لیکن ڈاکٹرز نے علاج ختم ہونے تک مکمل بیڈ ریسٹ کی تلقین کی تھی۔ بابا ہر دوسرے دن انکل کا حال پوچھنے جاتے۔ معیز، منیب وغیرہ بھی موقع ملنے پر چکر لگا لیتے، اور آج جویریہ اور مغیث بھی عادت کر آئے تھے۔ انکل کا مسئلہ بیماری نہیں بلکہ تنہائی ہے۔ رات کے کھانے کی میز پہ جب سبھی موجود تھے، جویریہ نے اپنی رائے ظاہر کی۔ ہاں ویسے تو سکندر کا بہت خیال رکھ رہا ہے، لیکن کام کی وجہ سے مجبور ہے۔ صبح کا گیا شام کو آتا ہے، سارا دن سکندر اکیلے ہی گزارتا ہے۔ اس کی بہن بھی 2-3 دن رہ کر کل چلی گئی ہے۔ پاپا نے بھی جویریہ کی بات کی تائید کی۔ انکل ماہا کا بہت پوچھ رہے تھے۔ میرے خیال سے تو ماہا کو بھی انکل کا حال پوچھنے جانا چاہیے۔ جویریہ نے موقع پا کر مطلب کی بات کی۔ ہاں بیٹا، تمہاری بھابھی بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، تمہیں بھی اپنے انکل کا حال پوچھنا جانا چاہیے۔ بابا نے جویریہ کی بات کی تائید کرتے ہوئے اسے مخاطب کیا تو وہ ایک دم گڑبڑا گئی۔ ٹھیک ہے بابا، اس بات میں گردن ہلانے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ بے شک انکل سے ملنے اور انہیں دیکھنے کو اس کا اپنا بھی دل چاہ رہا تھا، لیکن وہاں جانے میں سب سے بڑا خطرہ ان کا سامنا ہونے کا تھا، اس لیے اس کا جانے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ بابا بھی تاکید کر کے بھول گئے، لیکن جویریہ کی یادداشت غضب کی تھی۔ اگلے روز شام کو جب وہ کسل مندی سے لاؤنج میں بیٹھی 2 دن پرانا اخبار پڑھ رہی تھی، تب جویریہ چلی آئی۔ کیا بات ہے وہاں تم تیار نہیں ہوئی؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ کیوں؟ آج کیا خاص بات ہے؟ دیکھیے، اگر مغیث آپ کو ڈنر کرانے لے جا رہا ہے تو پلیز ہمیشہ کی طرح مجھے مت گھسیٹے، مجھے کباب میں ہڈی بننے کا کوئی شوق نہیں۔ اس نے شرارتی انداز میں بات ٹالی۔ اچھا زیادہ بنو مت، تمہیں معلوم ہے کہ میں کیا کہہ رہی ہوں۔ بس 15 منٹ ہے تمہارے پاس۔ معید اپنے انسٹیٹیوٹ جا رہا ہے، راستے میں تمہیں سکندر انکل کے ہاں چھوڑتا آئے گا، اور واپسی میں میں جی ہاں پلیز، آپ سب لوگ پوچھ تو آئے انکل کا حال، ویسے بھی اب ان کی طبیعت بہتر ہے۔
میرا جانا ضروری تو نہیں، اس نے لجاجت سے ان کی بات کاٹی۔ ضروری ہے نا ماہا جی، بہت ضروری ہے۔ جویریہ منی خیز انداز میں مسکرائی۔ دیکھو اگر تم مون کی وجہ سے گھبرا رہی تو بے فکر ہو، وہ آج کل رات 9 بجے سے پہلے کسی صورت واپس نہیں آتا۔ انکل بتا رہے تھے کہ آڈیٹرز کی ٹیم آئی ہوئی ہے، اس لیے بہت مصروف ہے۔ پھر بابا نے بھی تو بطور خاص تاکید کی تھی، وہ تو آج بابا کو خود ٹیمپریچر ہو رہا ہے، ورنہ تم انہی کے ساتھ چلی جاتی۔ بس اب اٹھ جاؤ جلدی سے۔ جویریہ نے اس کے ہاتھ سے اخبار کھینچا۔ واپس کس کے ساتھ آؤں گی؟ وہ بادل ناخواستہ بولی۔ مغیث بس آنے والے ہیں، آفس سے 1 گھنٹے بعد میں انہیں بھیج دوں گی، تم فکر نہ کرو۔ جویریہ نے اسے یقین دہانی کروائی۔ ماہا جلدی کرو یار، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ معید نے بھی بآواز بلند کہا تو اسے افراتفری میں تیار ہونا پڑا۔ جویریہ نے خود ہی سوٹ منتخب کر کے اسے تھمایا تھا اور وہ واقعی 15 منٹ میں تیار ہو کر معید کے پیچھے بائک پر براجمان تھی۔ پلیز جی آپ مغیث کو جلدی بھیج دیجیے گا، گیٹ سے نکلتے نکلتے بھی اس نے تاکید کی تھی۔ سکندر انکل اسے دیکھ کر جس طرح خوش ہوئے تھے، وہ ان کی محبت دیکھ کر بری طرح شرمندہ ہو گئی۔ بس اپنی بیٹی کی شکل دیکھ لی، طبیعت نے تو ٹھیک ہونا ہی ہے۔ اس کے حال پوچھنے پر انکل بشاشت سے مسکرائے تھے، پھر کتنی ہی دیر تک وہ اس سے ہلکے پھلکے موضوعات پر باتیں کرتے رہے۔ صاحب چائے لاؤں یا کولڈ ڈرنک؟ تم نہ تو چائے لاؤ نہ کولڈ ڈرنک، تمہارے ہاتھ کی چائے پی پی کر منہ کا ذائقہ خراب ہو گیا، آج تو میں اپنی بیٹی کے ہاتھ کی چائے پیوں گا۔ انکل نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ کیوں نہیں انکل، میں چائے بنا لاتی ہوں۔ مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ صابر بھی اس کے پیچھے پیچھے آ گیا۔ تم جاؤ صابر، کوئی اور کام کر لو، مجھے معلوم ہے چیزیں کہاں رکھی ہیں۔ اس نے نرمی سے کہا تو وہ سر ہلاتا ہوا چلا گیا۔ یہ گھر اس کے لیے قطعی اجنبی تھا۔ جن دنوں سکندر انکل اکیلے رہتے تھے، وہ اکثر پاپا کے ساتھ آیا جایا کرتی تھی۔ اسی کچن میں کھڑے ہو کر اسے بہت دفعہ پاپا اور انکل کے لیے چائے بنائی تھی۔ آج اس کے احساسات قدرے مختلف تھے۔ ایک شخص کا احساس اس کی غیر موجودگی میں بھی پوری طرح حاوی تھا۔ اس نے چائے کا پانی چڑھایا تھا کہ باہر ہارن کی آواز آئی۔ صابر گیٹ کھولنے لگا۔ جیا نے مغیث کو کافی جلدی بھیج دیا، اسے ٹھیک ٹھاک حیرت ہو رہی تھی، اور اگلے چند لمحوں کے بعد یہ حیرت شدید ترین بوکھلاہٹ میں تبدیل ہو چکی تھی۔ باہر سے جس شخص کی آواز آ رہی تھی، وہ اپنے اندر اس کے سامنے کی قطعی ہمت نہ پا رہی تھی۔ قدموں کی آہٹ کچن کے دروازے تک آ گئی۔ وہ دروازے کی جانب پشت کیے ابلتے ہوئے قہوے پر نگاہیں جمائے ہوئے تھی، حتیٰ کہ پیچھے فریج کا دروازہ کھلنے کی آواز پر بھی اس نے مڑ کر نہیں دیکھا، اور فریج سے پانی کی بوتل نکالتے ہوئے اور کو بے ساختہ ہنسی آ گئی۔ یہ سچ تھا کہ وہ کچن میں اس کی موجودگی کی توقع نہیں کر رہا تھا، بلکہ اسے تو دھڑکا ہی لگا ہوا تھا کہ وہ واپس نہ چلی گئی ہو۔ جس وقت جویریہ نے اسے فون کیا، وہ اہم میٹنگ میں مصروف تھا۔ میٹنگ ختم ہونے سے پہلے ہی وہ بہانہ بنا کر اٹھا تھا اور پھر تیز رفتاری کے ریکارڈ توڑتا گھر پہنچا تھا۔ ماہا بھی چلی گئی؟ صابر کو بریف کیس تھماتے ہوئے اس نے پہلا سوال یہی کیا تھا۔ صابر نے حیران ہوتے ہوئے نفی میں گردن ہلا دی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ بابا کے پاس بیٹھی ہوگی۔ اسے یوں کچن میں کھڑا دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ خود بخود آ گئی۔ وہ اس سے مخاطب ہونا ہی چاہتا تھا کہ صابر چلا آیا۔ صاحب آپ بلا رہے ہیں۔ صابر کے کہنے پر وہ ٹھنڈی سانس بھرتا ہوا باہر نکل گیا۔ ماہا نے سکون کا سانس لے کر اسے گردن موڑ کر جاتے ہوئے دیکھا۔ چند سیکنڈ میں ہی دل کی حالت عجیب ہو گئی تھی۔ یہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہو رہا ماہا رحمان۔ چائے کی ٹرے سیٹ کرتے ہوئے اس نے خود کو مخاطب کیا، پھر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے انکل کے کمرے کا رخ کیا۔ اندر اون ہنستے ہوئے انکل سے کچھ کہہ رہا تھا۔ اسے آتا دیکھ کر انکل کھنکھارے۔ وہ ایک دم چپ ہو گیا۔ مسکراہٹ ابھی بھی ہونٹوں پر موجود تھی۔ اس نے سائڈ ٹیبل اٹھا کر درمیان میں رکھی۔ ماہا نے ٹرے ٹیبل پر رکھ کر انکل کو چائے کا کپ پکڑایا۔ وہ مزے سے صوفے پر براجمان اس کے ہاتھوں کی لرزش سے لطف اٹھاتا رہا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے ایک کپ اون کو بھی پکڑایا۔ شکریہ۔ اس نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کپ تھاما۔ وہ انکل کے بیڈ پر ہی ایک کونے پر ٹک گئی۔ تم چائے نہیں لے رہی بیٹا؟ انکل نے اس کی گھبراہٹ کم کرنے کے لیے مخاطب کیا۔ نہیں انکل، جی نہیں چاہ رہا، اس نے دھیمے لہجے میں مخاطب کیا۔ ارے واہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم اتنے عرصے بعد تو گھر آئی ہو۔ بغیر کچھ کھائے پیے چلی جاؤ، اب تو اون آ گیا ہے۔ جو بھی فرمائش ہے بتاؤ، میں منگواتا ہوں اس سے، انہوں نے پیار سے کہا۔ نہیں انکل پلیز، دل نہیں کر رہا، ویسے بھی اب تو مغیث آنے والا ہوگا، اس نے گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے کہا، اور دل ہی دل میں مغیث کے جلد آنے کی دعا کی۔ اسے کہتے ہیں چائے، وہ صابر نہ جانے چائے کے نام پر کیا گھول کر پلاتا ہے۔ انکل نے چائے کا سپ لیتے ہوئے دل کھول کر تعریف کی۔ وہ نظریں جھکائے کارپیٹ کا جائزہ لیتی رہی، اور اون اس کا۔ سکندر انکل نے 1-2 بار اسے تنبیہی نگاہوں سے گھورا، مگر وہ ڈھٹائی کے تمام ریکارڈ توڑنے میں مصروف تھا۔ 1-2 بار ماہا نے بھی نظریں اٹھائی تھی اور پھر گھبرا کر دوبارہ جھکا لی۔ مغیث آنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ انکل نے اس کی گھبراہٹ بھانپتے ہوئے ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دی۔ وہ غائب دماغی سے ہوں ہاں کرتی رہی۔
وقت بھی آج بہت رینگ رینگ کر گزر رہا تھا۔ بہت دیر ہو گئی، مغیث ابھی تک نہیں آیا۔ میں ٹیکسی سے چلی جاتی ہوں، اس سے مزید انتظار نہ ہو سکا۔ فکر کیوں کر رہی ہو بیٹا، تھوڑا سا انتظار کر لو ورنہ اون چھوڑ آئے گا، انکل نے شفقت آمیز لہجے میں تسلی دی، اور اسی لمحے صابر نے اسے گھر سے فون آنے کی اطلاع دی۔ وہ تیزی سے اٹھ کر فون سننے گئی۔ دوسری طرف جویریہ تھی۔ اتنا غصہ آ رہا نہ جیا مجھے آپ پر، پھنسوا دیا مجھے، آج گھر آ کر آپ سے ٹھیک ٹھاک لڑائی کرنی ہے، وہ خفا خفا لہجے میں جویریہ سے مخاطب تھی۔ دوسری جانب جویریہ اس کی حالت سے حظ اٹھاتے ہنسے جا رہی تھی۔ آپ اس طرح کیوں ہنس رہی ہیں، اور مغیث کیوں نہیں آیا، اس نے خفگی سے پوچھا۔ اس لیے تو فون کیا ہے تمہیں، مغیث ابھی تک گھر نہیں آئے، آفس فون کیا تھا میں نے، کسی ضروری کام سے گئے ہیں، 2 گھنٹے سے پہلے واپسی ممکن نہیں، جویریہ نے اطمینان سے بتایا۔ اوف، 2 گھنٹے، اور معیز منیب کوئی اور نہیں ہے گھر پر؟ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ اس وقت ان میں سے کسی کی بھی گھر پر موجودگی ناممکن ہے، پھر بھی امید بھرے لہجے میں پوچھا۔ نہیں، اور کوئی بھی نہیں، بس میں ہوں اور بابا، یہی بتانے کے لیے فون کیا ہے کہ کہیں تم پریشان نہ ہو رہی ہو، بس میں ابھی آ رہی ہوں جیا، صابر مجھے ٹیکسی کروا دے گا۔ آپ اس کی بات ادھوری ہی تھی جب پیچھے سے اچانک سے اون نے آ کر ریسیور اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ السلام علیکم بھابی جی، فکر کرنے کی ضرورت نہیں، میں چھوڑ جاؤں گا ماہا کو۔ جی جی ٹھیک ہے، مان لیا بھائی، تھینک یو سو مچ، وہ ہنستے ہوئے جویریہ سے مخاطب تھا۔ دوسری طرف جویریہ نے جانے کیا کہا تھا کہ وہ کھل کر ہنسا اور ماہا کا بکا ساری گفتگو سمجھنے کی کوشش کرتی رہی۔ اون نے خداحافظ کہہ کر فون رکھ دیا تو پھر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ آپ کو گھر جانے کی اتنی جلدی کیوں ہو رہی ہے، یہاں بھی گھر میں ہی بیٹھی ہیں آپ، میں ذرا فریش ہو لوں، 5-10 منٹ تک چھوڑ آؤں گا آپ کو، وہ قطعی لہجے میں اس سے مخاطب ہوا۔ جی نہیں شکریہ، میں اکیلے بھی جا سکتی ہوں، وہ قطعیت سے کہہ کر مڑی، مگر اون نے بازو پکڑ کر اسے روکا۔ بہت من مانیاں کر لی ہیں آپ نے، اور ان من مانیوں نے ہی یہ دن دکھایا ہے، بس اب اور نہیں، جو کہہ رہا ہوں وہ کریں، وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا۔ اس نے سٹ پٹا کر اپنا بازو چھڑایا اور تیزی سے انکل کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اون اپنے کہے کے مطابق صرف 10 منٹ میں تیار ہو کر آ گیا تھا اور پہلے کی نسبت کافی حشاش بشاش لگ رہا تھا۔ اچھا پاپا، میں جا رہا ہوں ماہا کو چھوڑنے، واپسی پر دیر بھی ہو سکتی ہے، انہوں نے سر ہلا دیا۔ آئیے، اس بار وہ براہ راست اس سے مخاطب ہوا۔ وہ بادل نخواستہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ انکل نے دونوں کو ساتھ جاتا دیکھ کر دل سے ان کے ہمیشہ کے ساتھ کی دعا کی تھی۔ یہ کہاں لے کر جا رہے ہیں آپ مجھے، گاڑی کو قطعی اجنبی سڑک پر دیکھ کر اس سے رہا نہیں گیا۔ اغوا کر رہا ہوں، اس نے مسکراہٹ دباتے ہوئے بظاہر سنجیدگی سے کہا۔ ماہا نے گھبرا کر اس کی جانب دیکھا۔ ویسے جس بے یقینی سے تم مجھے گھور رہی ہو، میں واقعی حیران ہوں، ایسا سمجھتی ہو مجھے، اس نے مسکراتے ہوئے شکوہ کیا، اور حیران تو وہ ہوئی جس قدر اچانک اون نے آپ سے تم تک کا سفر کیا، پھر اس کا رویہ، یہ وہ اون تو نہیں لگ رہا تھا جس کو وہ جانتی تھی، جس کے متعلق بہت کچھ سن رکھا تھا۔ اپنی حیرانی پر قابو پاتے ہوئے اس نے باہر کے نظاروں پر توجہ مبذول کر دی۔ گاڑی شہر کے انتہائی پوش علاقے میں داخل ہو گئی تھی۔ 2-4 ٹرن لینے کے بعد اس نے ایک وائٹ ہاؤس نما گھر کے سامنے گاڑی روک دی۔ آؤ، کسی سے ملوانا ہے تمہیں، اس نے اتر کر اس کی جانب کا دروازہ کھولا۔ وہ حیران پریشان سی اتر گئی۔ گیٹ کھلا ہوا تھا، اون اندر داخل ہو گیا، وہ بھی چپ چاپ اس کے پیچھے چلتی گئی۔ ارے اون، تم، ایک جانب سے فیشنیبل سی ایک خاتون نمودار ہوئی تھی۔ السلام علیکم آنٹی، کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، تمہیں اتنے دنوں بعد آنٹی کی یاد کیسے آ گئی؟ انہوں نے حیرانی چھپاتے ہوئے شکوہ کیا۔ اور یہ کون ہے؟ اس کا جواب سننے سے پہلے ہی ماہا کی جانب سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ یہ ماہا ہے، میری منگیتر اور آپ کی ہونے والی بہو، اس نے مسکراتے ہوئے تعارف کروایا۔ او اچھا، ہاؤ کیوٹ، کیسی ہو جانو، انہوں نے مصنوعی انداز میں اس کا گال چوم لیا۔ اچھا چلو آؤ اندر تو آؤ، وہ انہیں لے کر وسیع عریض ڈرائنگ روم کی طرف بڑھی۔ سکندر بھائی کیسے ہیں؟ انہوں نے پوچھا تو اون انہیں بابا کی طبیعت کے بارے میں بتانے لگا۔ کون ہے مما؟ اتنے میں باہر سے آواز آئی اور پھر ایک لڑکی اندر چلی آئی تھی، اور اسے دیکھ کر ماہا پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ عروج، اس کے لبوں نے بے آواز جنبش کی۔ اسی لمحے عروج کی بھی نظر ان دونوں پر پڑ گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے اسے جو گھبراہٹ اس کے چہرے پر نمودار ہوئی وہ دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ ہائے ماہا، تم، واٹ اے سرپرائز! اگلے ہی لمحے عروج اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے ہوئے مصنوعی گرمجوشی دکھائی۔ ماں اٹھ کر اس سے ملی۔ تم جانتے ہو ایک دوسرے کو؟ شیبا آنٹی نے حیرت سے پوچھا۔ جی آنٹی، مجھے تو خود آج معلوم ہوا ہے کہ عروج ماہا کی کلاس فیلو ہے، میں نے کہا چلو آج چلتے ہیں، تم عروج سے مل لینا، میری بھی آنٹی وغیرہ سے ملاقات ہو جائے گی، اون نے عروج پر نظریں گاڑتے ہوئے کہا۔ چلو پھر تو اچھی بات ہے، تم باتیں کرو آپس میں ریفریشمنٹ کے لیے کچھ منگواتی ہوں۔ شیبا آنٹی باہر چلی گئی تھی۔ اون صوفے پر ریلیکس ہو کر بیٹھ گیا۔ اور سناؤ عروج، کیسی ہو؟ کافی کمزور لگ رہی ہو، اس نے بے تکلفی سے پوچھا۔ نہیں، وہم ہے تمہارا، وہ مشکل مسکرائی۔ ہاں ہو سکتا ہے، ویسے ملاقات بھی تو کافی عرصے بعد ہو رہی ہے، شاید 5 ماہ یا اس سے بھی زیادہ، ہے نا؟ اون نے اندازہ لگانا چاہا۔ ماہا نے آنکھیں پھاڑ کر دونوں کو دیکھا۔
پچھلے 5-6 ماہ سے تو وہ اون اور عروج کی ہر دوسرے دن ہونے والی ملاقاتوں کے بارے میں سن رہی تھی، اور اون کہہ رہا ہے کہ وہ 5 ماہ بعد مل رہے ہیں۔ کیسی ہو ماہا؟ اس کی نظریں خود پر مرکوز پا کر عروج نے کھسیاہٹ چھپاتے ہوئے پوچھا۔ بہت اچھی، ہر لحاظ سے بہترین، بس ایک خرابی ہے کہ چہرے پڑھنا نہیں آتے۔ ماہا کے بولنے سے پہلے ہی اون نے جواب دیا، لوگوں کی من گھڑت باتوں پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لیتی ہے، یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے نا عروج؟ اون نے دوبارہ اسے مخاطب کیا۔ وہ جواباً چپ ہی رہی۔ اس علامتی گفتگو کو وہ تینوں ہی خوب سمجھ رہے تھے۔ تم تو دوست ہو ماہا، کی اسے سمجھاتی کیوں نہیں کہ ہر شخص پر آنکھیں بند کر کے اعتبار کرنا ٹھیک نہیں؟ بعض لوگوں کا کام ہی محبت بھرے دلوں میں غلط فہمی پیدا کرنا ہوتا ہے۔ ویسے میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کس قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کیا ملتا ہے انہیں یہ سب کچھ کر کے؟ اون پرتاسف انداز میں بول رہا تھا۔ اتنے میں شیبا آنٹی اور اس کے پیچھے ملازمہ مشروبات ٹرے اٹھائے اندر داخل ہوئیں۔ اوکے ماہا، میں چلتی ہوں، ایکچولی میرے جم جانے کا ٹائم ہو رہا ہے۔ عروج سے مزید برداشت نہ ہو سکا تھا اور لہٰذا فوراً کھڑی ہو گئی۔ ماہا نے حیرت سے سر اٹھا کر اس کے بے مروت انداز کو دیکھا۔ چند لمحوں میں ہی آنکھوں کے سامنے پڑے بدگمانی کے پردے ہٹ چکے تھے۔ ہر بات کھل کر سامنے آ گئی تھی، لیکن دل پر سے بوجھ ہٹنے کے بجائے مزید بڑھ گیا تھا۔ دنیا میں ہر طرح کے انسان ہوتے ہیں، اچھے بھی اور برے بھی۔ یہ بات اسے ہمیشہ سے معلوم تھی، لیکن کوئی انسان دوستی کے پردے میں اتنی گری ہوئی حرکت بھی کر سکتا ہے، اس کا وہ تصور بھی نہ کر سکتی تھی۔ اون نے ایک نظر گمسم سی بیٹھی ماہا پر ڈالی۔ اوکے آنٹی، ہم چلتے ہیں، اٹھو ماہا، اس نے اسے مخاطب کیا۔ ارے بیٹھو، ابھی تو آئے ہو، کھانا کھا کر جانا، انہوں نے رسماً کہا۔ پھر کبھی آنٹی، آج تو ماہا نے خاص طور پر میری پسند کے کڑی چاول پکائے ہیں، کھانا تو ہم اکٹھے کھائیں گے، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ ماہا نے اس سفید جھوٹ پر اون کو دیکھا اور پہلی بار اس کی شفاف چمکدار آنکھوں میں اپنے نام کا عکس جھلملاتا ہوا نظر آیا۔ اس نے نظریں جھکاتے ہوئے اس کی مائیت میں قدم آگے بڑھا دیے۔ پچھلے 5 منٹ میں وہ بلا مبالغہ 7 بار اون کی جانب دیکھ چکی تھی، اور ذرا دیر پہلے کے برعکس اب مکمل سنجیدگی سے وہ نظریں ونڈ اسکرین پر جمائے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ کیا کہوں، کیا میرے سوری کرنے سے میری ساری حماقتوں کا ازالہ ہو جائے گا؟ وہ عجیب ششپنج میں مبتلا تھی۔ میرا خیال ہے کہ تمہارے دل میں جتنی میرے لیے بدگمانیاں تھیں، اب ان کا خاتمہ ہو گیا ہوگا۔ ذرا دیر بعد اون بے حد سنجیدگی سے اس سے مخاطب ہوا۔ اس کا جھکا ہوا سر مزید جھک گیا۔ اور اگر کوئی شک شبہ بھی دل میں باقی ہے تو میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ یہ رشتہ 100% میری مرضی اور رضامندی سے طے ہوا تھا۔ میں نے پہلی نظر میں ہی تمہیں پسند کیا تھا، اور بعد میں پتہ ہی نہ چلا کہ کب یہ پسند شدید ترین محبت میں ڈھل گئی۔ وہ بہت خوش انداز میں اپنی محبت کا اعتراف کر رہا تھا۔ بہرحال فیصلے کا اختیار اب بھی تمہارے پاس ہے۔ لائف پارٹنر اگر پسند کا نہ ہو تو زندگی گزارنا بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ اپنی پسند کی زندگی گزارنا تمہارا بھی حق ہے۔ اگر تمہارا دل اس تعلق کے لیے راضی نہیں تو ٹھیک ہے، میں تمہارا فیصلہ مان لوں گا۔ بابا اور انکل کو بھی فیس کر لوں گا، تمہیں پوری آزادی ہے فیصلے کی۔ اون کے اس انداز پر ماہا کی آنکھیں یکدم آنسوؤں سے لبریز ہو گئیں۔ گاڑی روکیے پلیز، اس نے بھرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اون نے نہ سمجھتے ہوئے گاڑی کو بریک لگائے تھے۔ وہ تیزی سے لاک کھولنے لگی۔ بیوقوف مت بنو ماہا، اون نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا اور جلدی سے گاڑی دوبارہ سٹارٹ کی۔ تھوڑا سا آگے جانے کے بعد اس نے ایک ذیلی سڑک پر گاڑی سائڈ پر روک دی۔ آپ مجھ پر شک کر رہے ہیں؟ جب آپ کو معلوم ہو ہی گیا ہے کہ میرے رویے کے پیچھے عروج کی باتوں کا دخل تھا تو پھر آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ وہ بھرائے ہوئے لہجے میں بولی۔ تمہیں میری باتوں سے تکلیف پہنچی نا، تو یہ سوچو کہ پچھلے چند ماہ میں نے کتنی اذیت میں گزارے۔ تم نے بھی تو میری محبت پر شک کیا تھا۔ اون نے ٹشو باکس سے ٹشو نکال کر اسے سمائے۔ میرے شک کے پیچھے آپ کی عروج کا ہاتھ تھا، وہ آنسو پونچھتے ہوئے اس قدر جل کر بولی۔ اون کو ہنسی روکنا مشکل ہو گیا۔ اور اگر میں کہوں کہ عروج سے زیادہ تمہاری اپنی حماقتوں کا ہاتھ تھا تو تمہیں کبھی میرے رویے سے ایسا لگا کہ میں ناخوش ہوں؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ مجھے لگتا تھا جیسے آپ خوش ہونے کی ایکٹنگ کرتے ہیں، اس نے سادگی سے جواب دیا۔ اگر مجھے اتنی بہترین اداکاری آتی تو اب تک میں آسکر ایوارڈ کے لیے نامزد ہو چکا ہوتا۔ وہ ہنس دیا۔ بہرحال مجھے خواب تو نہیں آتے تھے نا کہ آپ مجھے پسند کرتے ہیں۔ آج تک آپ نے کبھی احساس دلایا اس بات کا؟ اس نے شکوہ کیا۔ دیکھو یہ تم زیادتی کر رہی ہو، کم از کم اس فہرست میں سے آج کا دن نکال دو۔ میں نے ابھی 3 منٹ پہلے ہی تم سے اظہار محبت کیا ہے، وہ مسکراہٹ دباتے ہوئے بولا۔ وہ اظہار محبت تھا؟ یوں لگ رہا تھا جیسے آپ نے اینٹ اٹھا کر میرے سر پر دے ماری ہو۔ اس کی زبان سے شکوہ پھسل گیا۔ ان کا قہقہہ بے ساختہ تھا۔ وہ کچھ جھیپ سی گئی۔ ویسے تمہارے 4 بھائیوں کی موجودگی میں تم سے خواب میں ہی اظہار محبت کر سکتا تھا، حقیقت میں نہیں، اون نے لطف لیتے ہوئے کہا۔ جی نہیں، بہت لبرل ہے میرے بھائی۔ منگنی والے روز وہ آپ کو صرف اس لیے گھر لائے تھے تاکہ میں دیکھ سکوں۔ اس نے فوراً بھائیوں کی حمایت کی۔
اس بے ساختہ اعتراف پر اون کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اچھا پھر کیسا لگا تھا اس روز میں؟ اس نے شرارت سے پوچھا۔ معلوم نہیں، میں نے غور سے دیکھا ہی کب تھا، اس نے پہلو بچایا۔ اچھا مگر میں نے تو بہت غور سے دیکھا تھا، تمہیں بہت پیاری لگ رہی تھی تم۔ اون اسے چھیڑ رہا تھا کیونکہ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اس دن وہ کیسی لگ رہی تھی۔ پلیز اب چلیے، بہت دیر ہو رہی ہے، جیا انتظار کر رہی ہوں گی۔ اس نے اس کی توجہ وقت کی طرف دلوائی۔ نہیں جیا بالکل انتظار نہیں کر رہی ہوں گی، انہی کی کوششوں سے تو یہ موقع ملا ہے۔ وہ یقیناً مناسب الفاظ میں انکل کو بھی بتا دیں گی، تم بالکل فکر نہ کرو۔ اون نے گاڑی دوبارہ سٹارٹ کی۔ اب کہاں جا رہے ہیں؟ وہ پریشان ہوئی۔ اب ہم کینڈل لائٹ ڈنر میں زبردست سا ڈنر کریں گے، ٹیبل میں نے ریزرو کروا لی تھی، تمہیں انگوٹھی بھی تو پہنانی ہے اور ذرا بہتر طریقے سے اظہار محبت کی کوشش بھی کروں گا۔ ویسے اگر تم حوصلہ افزائی کرو تو میں بہت جلد اپنی اس خامی پر قابو پا لوں گا۔ کیا کروں، تجربہ نہیں ہے نا یار۔ وہ اس کی سابقہ بات کا حوالہ دیتے ہوئے شوق ہوا تھا اور وہ اس کے انداز پر پہلی بار ماہو کو شرم کی بجائے ہنسی آ گئی تھی۔ اون نے ایک محبت بھری نظر اس کے مسکراتے چہرے پر ڈالی اور خود بھی مسکرا دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس خوبصورت سی فیملی سٹوری کا اختتام ہوتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ بہت اچھی لگی ہوگی کیونکہ یہ واقعی میں بہت اچھی سٹوری تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں، اور کل ہم دوبارہ ایک نئی سٹوری، ایک نئے ناول کے ساتھ ملیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔